ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل احترام صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، معزز سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان اور اس کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں سمجھ کی نسبت سے جمع فرمایا، اولیاء اللہ اور ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی نسبت سے جمع فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے. اللہ کے نبی آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرما دی تھی کہ قیامت کے قریب فتنے موسلادھار بارش کی طرح آئیں گے. دین کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر اگرچہ یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج کا دور ہے، ترقی یافتہ زمانہ ہے، لیکن مذہبی اعتبار سے زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر سب فتنے اگل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں یہ جو جلسہ ہے عام میلاد اور سیرت پاک اور عام خطبات جمعہ یا شب برات یا تراویح کے بعد کی مجلسوں سے الگ نوعیت کا یہ اجلاس ہے. اصلاح معاشرہ کے جو جلسے ہوتے ہیں اس نوعیت اور اس کیفیت سے ہٹ کر یہ الگ مقصد کا جلسہ ہے. اسی وجہ سے
اس قسم کے جلسے جس شہر میں منعقد کیے جاتے ہیں اس شہر کے جو سنجیدہ قسم کے، حقیقت میں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، حتی الامکان ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت صحیح نہیں، خامخواہ کے اس قسم کے جلسے رکھ کر افتراق نہ پیدا کرو، انتشار نہ پیدا کرو، لڑائیاں جھگڑے مسلکی اختلافات، اب یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ حقیقت میں یہ نام نہاد سیکولرزم اور جمہوریت کا جو میٹھا زہر ہے، اس زہر سے یہ سنجیدہ قسم کے لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، ہماری اذانیں ہو رہی ہیں، ہماری مسجدوں میں مصلیوں کی کمی نہیں، خامخواہ ایک انتشار جھگڑا، کوئی ربانی یا شیطانی آ کر ننگا ناچ کر چلے جائے، ہم استغفار پڑھ لیں گے، اعوذ باللہ پڑھ لیں گے۔ ان سنجیدہ اور رنجیدہ قسم کے جو احباب ہیں، جن کو جمہوریت کے سانپ نے اژدے نے ڈس لیا ہے، ان کی ماں کو کوئی چھیڑ کر دیکھے، ان کی بیٹی کی آبرو کوئی لوٹ کر دیکھے، ان کی بیگم کی کوئی آنکھ مار کر دیکھے، اور پھر یوں کہیں صاحب خامخواہ انتشار کی کیا ضرورت، جورو کو لے لو کو چلے جاؤ۔ قربانی دیں گے، دین کی قربانی دیں گے۔ آپ اس کی گلے کی پلیٹ پکڑیں، ایک بٹن ٹوٹ جائے گا، گالیاں دیتے ہوئے ڈکشنریاں خالی کر دے گا۔ تیری عزت، تیری عصمت اور تیری آبرو کی قدر و قیمت، اور اگر کوئی بدماش انگریزوں کی پیداوار ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد ائمہ کرام کو کہے کہ یہ سڑی ہوئی نالیاں ہیں، قصور کہنے والے کا نہیں، جیسا نطفہ ہوتا ہے ویسے اس کی تاثیر ہوتی ہے، لیکن کمبخت تجھے کیا ہو گیا؟ مجرموں کی پشت پناہی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خامخواہ جھگڑے کی کیا ضرورت، اختلاف کی کیا ضرورت۔ ان ائمہ نے کیا بگاڑا؟ تیری شادی میں آڑ آئے، تیرے گھر بننے کی تعمیر میں آڑے آئے تھے، کیوں گالیاں دیتا ہے؟ اللہ نے تجھے سمجھ سے ننگا کر دیا، پاگل پیدا کر دیا، بے وقوف پیدا کر دیا، تو بے وقوف بن کر زندگی گزار لے، کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو جا۔ اماموں کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت؟ مسلکوں پر تنقید کرنے کی کیا ضرورت؟ تیرے گلے سے قلادہ نکل گیا اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، مذہب کا، دیوانے کتے کی طرح بھونکتا پھرتا ہے۔ اللہ کے نبی اور اس امت کے درمیان یہ بت کہاں سے آ گئے؟ اور اسے ایک سوال کیا گیا تھا، اگر کوئی امام رکوع میں چلا جائے اور مقتدی دوڑتا ہوا ہے اور رکوع اسے ملے، رکعت ہوئی یا نہ ہوئی، اگر وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے تو پھر اس پر الزام آتا ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں تو رکعت کیسے ہوگی؟ اور اگر کہتا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی تو پھر حدیث کا انکار کرتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رکوع پایا اس نے رکعت کو پا لیا۔ جیسے اہل قرآن قرآن کا سہارا لے کر حدیث کا انکار کرتا ہے، کہتا ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کو مانیں گے اور قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے۔ یہ جو بدماش طبقہ ہے انگریزوں کی پیداوار، سب سے پہلے دنیا میں اس طبقے کو اہل حدیث کا جو کتاب دیا، تاریخ ہے، پروف ہے، کاغذات کی نقل ہے، ملکہ وکٹوریہ نے دیا۔ تو اس کے فرق یہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے اس کو رکعت دوہرا لینا چاہیے،
99% تو لوگ بھاگ کر آ کر پا لیتے ہیں، لیکن اگر رکوع میں چلا جائے امام تو میرے خیال سے اس کو وہ رکعت دوہرا لینا چاہیے. جیسے اہل قرآن قرآن کا نام لے کر قرآن کی توہین کر رہا ہے، یہ اہل حدیث حدیث کا نام لے کر حدیث کی توہین کر رہا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا خیال اپنی رائے بیان کر رہا ہے. ارے کم وقتو غیر مقلدو، کیا ہو گیا تمہارے دماغ کو؟ ایک ناٹا آدمی، فتنہ پرور آدمی، فتنہ پرست آدمی وہ مسئلہ بیان کرے، شریعت میں اپنے رائے کا اظہار کرے، حدیث کے مقابلے میں اپنی بات بیان کرے، وہ موحد، وہ اہل حدیث، اور جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس کی اتباع کرنے میں تیرے پیٹ میں مرچیاں جو ہے مرچیاں ٹوٹ پڑتی ہے. کتنے لوگ ہیں اس کی بات سن کر اس کی تقلید کی ہے؟ تقلید کرنا ہے، بات ماننا ہے، بزرگوں کی مان لے، ائمہ کی مان لے. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے، حضرات صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا جاتے پوچھ لیتے. جب اسلامی مملکتیں وسیع ہوئیں، مسلمانوں کی آبادیاں بڑھ کر چلی گئیں، اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو ایک ایک علاقہ دے کر مجتہد بنا کر بھیجا کہ جاؤ اس علاقے کے اندر اصلاح کا کام کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تو آپ نے پوچھا مسائل آئیں گے، آپ کس سے حل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن سے. اگر اس میں مسئلے کی وضاحت نہ ہو، نہ ملے تو فرمایا کہ سنت رسول اللہ سے. پھر فرمایا اس میں نہ ملے حضرات صحابہ کرام کے عمل سے. پھر اس کے بعد فرمایا اجتہد برأیی، قرآن کو سامنے رکھ کر، حدیث کو سامنے رکھ کر، عمل صحابہ کو سامنے رکھ کر میں قیاس کروں گا، اجتہاد کروں گا. ارے آج کے غیر مقلد سے، آج کے غیر مقلد کو جو سمجھ ہے اور اسے جو شعور ہے، کیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کم سمجھتے؟ الیاذ باللہ. آپ نے صاف فرمایا اجتہد برأیی. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمل غلط ہوتا تو فرماتے نہیں معاذ، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اسے چھوڑ کر کسی آدمی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرے، قیاس کرے. منع فرما دیتے. نام لیتا ہے حدیث کا، شرارت کرتا ہے حدیث کو سامنے رکھ کر، کہتا ہے بخاری پر ہمارا ایمان. بخاری تیرے باپ پر جبریل امین آسمان سے لے کر آئے تھے. بخاری شریف کب لکھی گئی؟ امام بخاری کون سے مسلک کے؟ امام بخاری کی تقلید کیا معنی رکھتی ہے؟ اسی بخاری شریف کے اندر، اسی مسلم شریف کے اندر ان کم وقتوں کے یہاں کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ایک ہاتھ میں بخاری ایک ہاتھ میں مسلم لے کر آتا ہے. بخار چڑھا ہوا ہے بخاری شریف کا. کوئی مسئلہ بولو بخاری شریف، بخاری شریف. بخاری شریف پر عمل کرنے والے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھی ہے آپ نے، اس کے جوتے پہنوا کر آپ نماز پڑھوائیے اور کہیے کہ اس بخاری پر عمل کر، اور نہ پڑھے تو وہی جوتا اس کا لے کر اس کے سر پر ماریے اور کہنا آئندہ کبھی بخاری کا بخار نہ آئے. نماز میں اپنے نواسوں کو لے کر آپ نے نماز پڑھی. بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. بخاری پر عمل کرو، نواسوں کو لاؤ اور اپنے اوپر سوار کر کر نماز پڑھاؤ. بخاری پر عمل کرو، اجتہاد نہ کرو، قیاس نہ کرو. تم کہتے ہو کہ ہم بخاری پر عمل کرتے ہیں، ہم مسلم شریف پر عمل کرتے ہیں. ماں بہنوں کو سڑکوں کے پاس متواؤ، کھڑے ہو کر پیشاب کرواؤ. اسی بخاری میں، اسی مسلم میں ہے اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا. کہاں تک عمل کرو گے؟ کن باتوں پر عمل کرو گے؟ دھوکہ دیتے ہیں حدیث کا نام لے کر. اصل میں ان کو بیر ہے، دشمنی ہے
ائمہ کرام سے، علماء سے، فقہا سے، اولیاء اللہ سے، لیکن کی شروعات ہی غلط ہے. کہاں سے ان کی ابتدا ہوئی، کہاں سے ان کی شروعات ہوئی؟ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. حدیث کے اندر جو حدیثوں کے فضائل ہیں کہ حدیث اگر کوئی 40 یاد کر لے، یا حدیثوں کی کوئی نشر و اشاعت کرے، حدیثوں کو کوئی دوسروں تک پہنچائے، حدیث کا کوئی درس دے، ان حدیثوں کی روایت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو یہ فرقہ آقا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، آقا نے اہل حدیث کی تعریف فرمائی ہے. بیچارے لوگ جنہیں وضو کے مسائل کا علم نہیں، غسل کے مسائل کا علم نہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں. ہاں بھائی اہل حدیث کی تعریف کی گئی ہے، حنفی کا نام نہیں، شافعی کا نام نہیں. امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ یہ امام تو 100 سال بعد آئے. پہلے کس کی اتباع کیا کرتے تھے، کس کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے؟ دیکھو حدیث ہے، اس کے اندر اہل حدیث کی تعریف ہے. ان سے کہو کہ تمہارے بڑے بھائی یہی تو کہتے ہیں اہل قرآن کی بات، کہ قرآن کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں اس کو یاد کرنے کی، اس کو تلاوت کرنے کی، اس کو چھونے کی اور اس کو پڑھنے کی، اس کو سننے کی، ان روایتوں کو سامنے رکھ کر ان کے جو بڑے بھائی اہل قرآن ہیں وہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہماری تعریف فرمائی ہے. دھوکہ جیسے وہ لوگ قرآن کی تلاوت کی اور فضیلت کی روایتوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دیتے ہیں اپنے اہل قرآن ہونے کا. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اس حدیث اہل حدیث سے مراد یہ ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار طبقہ نہیں، لامذہب ٹولہ نہیں، غیر مقلد جماعت نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اہل حدیث کی تعریف فرمائی ہے، محدثین کرام کی تعریف جو حدیث کے لیے خدمت کیا کرتے ہیں، اس فن کو حاصل کیا کرتے ہیں، اس کے لیے زندگی لگایا کرتے ہیں. ایک کوئی میں کلال یہاں پر آئے جو دعویٰ کرتا ہے ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی قیاس کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں، آئے کوئی میں کلال یہاں پر بخاری شریف رکھی جائے گی، ایک روایت پڑھ کر عبارت صحیح پڑھ دے. عبارت نہیں پڑھ سکتے، اجتہاد کرنے آ گئے، عبارت نہیں پڑھ سکتے. حقیقت یہ ہے یہ جو جانور ہوتے ہیں اگر کسی مالک کی تابعداری میں ہو تو انہیں کوئی پتھر نہیں مارتا. مالک چارہ بھی دیتا ہے، مالک رسی بھی باندھتا ہے، مالک ہل بھی جوتتا ہے، مالک اس کی دوا دارو بھی کرتا ہے. اگر کوئی جانور یہ سوچے کہاں کی مصیبت صاحب جیسے وہ اللہ کی مخلوق، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ناتا توڑ کر چلے جائے تو گلی کے کتے بھی اس کو بھونکنے لگتے ہیں. انہوں نے جب ناتا توڑا ائمہ کرام سے، حقیقت میں غیر مقلد کے معنی یہ نہیں کہ وہ تقلید کرنے والا نہیں ہے، بلکہ تقلید کرنے والوں کے مقابلے میں صرف یہ 4 اماموں کی تقلید چھوڑ کر اس کی جورو سے لے کر، اس کی بیٹی سے لے کر، اس کے میلاد کے مقرر سے لے کر، اس کے امام سے لے کر، اس کے جو ہے نام نہاد شیخ الحدیث سے لے کر ہر ایک کی تقلید کیا کرتا ہے. ہم ایک امام کی تقلید کرتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس کی رگ و ریشے میں خون کے قطرے قطرے میں تقلید بھری ہوئی ہے. یہی میرا شیطانی جو یہاں پر آیا تھا بیجاپور کے اندر، ایک جگہ جلسہ تھا، ایک صاحب نے کہا کہ میں حضرت سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تو سوالات بھیجے گئے اور جیسا اس نے جواب دینا چاہا دے دیا. درمیانی لوگ کہنے لگے آپ اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے، اپنے امام صاحب سے پوچھئے، کیوں آپ ہمارے امام صاحب سے، ہمارے مولانا سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، میں ان کی زبانی سننا چاہتا ہوں، رفع دین کے بارے میں، تراویح کے بارے میں اور مصافحے کے بارے میں الگ الگ سوالات تھے جو لوگ کر رہے تھے. تو جب سوالات کی بجاڑ ہونے لگی اور سوالات کثرت سے ہونے لگے تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تمہیں ہمارے مولانا پر اعتبار ہے، بھروسہ ہے، اگر وہ حدیث کے حوالے سے کہہ دیں کیا تم ان کی بات کو مان لو گے؟ تو ان صاحب نے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں مسجد میں چلیں گے، سر پر قرآن رکھیں گے، اللہ کی قسم کھائیں گے، اگر وہ یہ کہیں کہ حنفیت غلط ہے، اللہ کی قسم توبہ کر کر میں اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا اور اس کا مرید ہو جاؤں گا اور اس کا مقلد ہو جاؤں گا. اور اگر وہ کہے کہ نہیں صاحب حنفیت صحیح ہے، کیا تم حنفیت کو قبول کر لو گے؟ تم اہل حدیث کے مسلک لامذہب ٹولے سے نکل کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد بن جاؤ گے؟ دونوں نے قسم کھائی. فوراً اس نے دامن پکڑ لیا اور کہا کمبخت، امام کی بات مانے تو ہم مقلد، اس میرا شیطانی کی بات مانے تو ہم جو ہے تو غیر مقلد اور ہم جو ہے مقلد. تو یہی تو ہے تقلید. تو کہہ رہا ہے اگر وہ کہیں گے تو مان لیں گے، اسی کا نام تو تقلید ہے. ایک کی نہیں مانتے، سینکڑوں کی ماننا پڑے گا.
دھوکہ دیتے ہیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے کون سا مسلک تھا؟ پوچھتے ہیں بھئی تم حنفی ہو یا محمدی ہو؟ اب سامنے والا بیچارے جسے جو چھوٹے موٹے نماز کے روزے کے مسائل معلوم نہیں، وہ حیران پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام بڑا ہے. کہے گا کہ میں محمدی ہوں، تو پھر کہتا ہے کہ ان کے مسلک پر کیوں چلتے ہو، ان کے طریقے پر کیوں چلتے ہو؟ جب آقا کا طریقہ قرآن میں ہے، آقا کا طریقہ حدیث میں ہے، تو آپ اس پر کیوں نہیں عمل کر لیتے براہ راست؟ کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ قرآن پر عمل نہ کریں، حدیث پر عمل نہ کریں، کوئی منع نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ائمہ نے جو مسائل کو مرتب کیا، ان ائمہ نے قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ نکالا، اجتہاد کر کر قیاس کر کر، کیا وہ قرآن کے مقابلے میں ہے یا قرآن ہی کا ایک حصہ ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے صاحب تم میسور میں ہو یا انڈیا میں ہو، تو یہ دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میسور خود جو ہے انڈیا میں ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی حنفی کہتا ہے، حنفی محمدی ملک ہی میں ہے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی الگ مذہب نہیں، کوئی الگ مسلک نہیں، بے وقوف بناتے ہیں یہ لوگ. اب اس کو کوئی پوچھے تیری بیوی کا تو شوہر ہے یا تو تیرے بچوں کا باپ ہے، کیا مطلب ہے؟ دونوں معنی صحیح ہیں، یہ اس کے اپنے بچوں کا باپ بھی ہے اور یہ بیوی کا شوہر بھی ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتا ہے، آپ کی تقلید کرتا ہے، تو وہ محمدی پہلے ہے اور بعد میں جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے. سینکڑوں افراد کی یہ تقلید کیا کرتے ہیں. لوگوں کہتے ہیں امام صاحب آئے بعد میں، پہلے لوگ کس کی تقلید کیا کرتے تھے؟ ان کو پوچھو. امام بخاری بعد میں بخاری شریف کو لکھا، بعد میں امام مسلم نے مسلم کو لکھا، امام ترمذی نے ترمذی کو لکھا، کتابیں بعد میں لکھی گئی. ان کتابوں کے لکھنے سے پہلے لوگ کون سی حدیث پڑھا کرتے تھے؟ بتایا آ کر. تم کہتے ہو امام صاحب سے پہلے کون سا مسلک تھا؟ امام بخاری سے پہلے کون سی حدیثیں تھی؟ وہی حدیثیں تھی جو منتشر تھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا. وہی حدیثیں جو منتشر تھی، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا، امام داؤد رحمت اللہ علیہ نے اس کو جو ہے اس کے اندر جمع کیا، امام نسائی نے جمع کیا. تو اسی طریقے سے امام صاحب نے اپنے گھر سے، اپنے باپ دادا کے گھر سے کسی مسئلے کو گھڑا نہیں، جو مسائل منتشر تھے ان مسائل کو یکجا کیا. ارے ان کمبختوں سے پوچھو قرآن شریف کتنے لہجوں میں نازل کیا گیا، کتنی جو ہے طریقوں سے قرآن شریف آقا کے زمانے میں پڑھا جاتا رہا، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کلام پاک صحابہ کرام کے مشورے سے، اجماع سے مرتب ہوا. ان کمبختوں سے پوچھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کون سا قرآن پڑھا جاتا تھا؟ دھوکہ دیتے ہیں میرے بھائی، دھوکے میں نہ آؤ. جب تک تو داڑھی مڈاتا رہے، جب تک تو شراب پیتا رہے، اور جب تک تو جوا کھیلتا رہے، اور جب تک تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا رہے، اور جب تک کیرم بورڈ کھیلتا رہے، انٹرنیٹ کے اندر بیٹھ کر بلو فلمیں دیکھتا رہے، کبھی یہ لامذہب ٹولے کا کوئی فرد آ کر نہیں کہے گا ارے تم کیا کر رہے ہو، داڑھی مڈا کر جرم کر رہے ہو، بلو فلم دیکھ کر جرم کر رہے ہو، گندے کام کر کر جرم کر رہے ہو. یہ کرتا کیا ہے؟ تاک میں لگا رہتا ہے کہ جماعت والے، تبلیغ والے جب کسی کو منوا کر اللہ کے گھر لے کر آتے ہیں تو جب توا گرم ہو جاتا ہے تو شیطان جس طریقے سے نماز میں وسوسہ ڈالتا ہے. ایک شیطان کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں. میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے کا ایک محکمہ ہے، اور تجارت کے اندر بددیانتی کروانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، علماء میں لڑانے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طریقے سے شیطان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ نمازوں کے اندر وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اس کی خاص صفت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہا گیا کہ جنات میں سے بھی وسوسہ ڈالنے والے ہیں، جیسے جنات میں شیاطین میں ہیں ایسے لوگوں میں سے بھی ہیں. اب وسوسہ ڈالے گا کہ تمہاری نماز حنفی ہے کہ تمہاری نماز محمدی ہے. آؤ دیکھو دین کہاں نازل ہوا؟ مکے میں. دین کہاں سے پھیلا؟ مدینے سے. چلو دیکھیں مکے میں رفع دین ہو رہا نہیں ہو رہا؟ رفع دین ہو رہا ہے، آمین زور سے ہو رہی ہے. اور مدینے میں رفع دین ہو رہا ہے، آمین بالجہر ہو رہا ہے. تو دیکھو جہاں سے دین پھیلا وہاں مکے میں اور مدینے میں رفع دین بھی کر رہے ہیں، آمین زور سے بھی کہہ رہے ہیں. مکے کے دین کو مانتے ہو یا مدینے کے دین کو مانتے ہو یا کوفہ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دین کو مانتے ہو؟ کہاں مکہ ذہن خراب کیا جا رہا ہے، کیسٹ لگائی جاتی ہے. دیکھو بھائی یہ تو ہمارا باپ نہیں ہے، ہمارا بھائی نہیں، یہ رفع دین کر رہا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے. میرے بھائی سراسر دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے.
آج تک اللہ کی قسم کوئی غیر مقلد نہ مکے میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نہیں آیا۔ اس کی دلیل یہ آج بھی حرمین شریفین کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے، اور ان کم وقتوں کا جنازہ، ان کی ہر عادت، ان کی ہر خصلت نرالی ہے، اور امت مسلمہ سے ان کی ہر عادت جدا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ نام کا بیر ہے، دشمنی ہے ائمہ سے، محدثوں سے، فقہاء سے۔ اس کے مقابلے میں ایک ضعیف روایت والی اللہم باعد بینی و بین خطایا، اس جو ہے ثنا کو پڑھا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا کرتے، یہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کو پڑھا کرتے ہیں اور جہری پڑھا کرتے ہیں۔ ارے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا، رفع یدین کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لامذہب ٹولے سے ان کا تعلق ہے۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ نماز جنازہ پھر اور مسلکوں کے طریقے پر کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس کے اندر امام سورہ فاتحہ زور سے کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر کیوں نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے؟ کیوں 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ احناف کو چھوڑ کر، حنفیوں کو چھوڑ کر رفع یدین اور مسلکوں میں ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا اور مسلکوں میں ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد کہے کہ شافعی اگر رفع یدین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا، حنبلی اگر رفع یدین کرتا ہے تو برا نہیں کرتا، سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو برا نہیں کرتا، ہم اگر باندھے ہمارے خلاف الزامات کی بوجھاڑ کیوں کرتے ہو؟ فرق ہے شافعی کے رفع یدین کرنے میں اور سینے پر ہاتھ باندھنے میں، اور تجھ جیسے غیر مقلد چور کے سینے پر ہاتھ باندھنے میں۔ وجہ اس کی یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے۔ انہوں نے دونوں قسم کی روایتیں، رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے، سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایتوں کو سامنے رکھا۔ ان کے نزدیک راجح وہ روایتیں تھی کہ رفع یدین کیا جائے، اجتہاد کی بنیاد پر وہ لائسنس ہولڈر ہیں، اس لائسنس کی بنیاد پر جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجتہد یخطی و یصیب، کہ مجتہد جو ہے خطا بھی کرتا ہے، ثواب بھی کرتا ہے، یعنی مسئلہ صحیح بھی اس سے آتا ہے اور بھول بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا اگر صحیح ہو جائے ایک اجتہاد کا اور ایک صحیح مسئلے کا دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر خطا ہو جائے اجتہاد کا ثواب تو گیا نہیں، اجتہاد کا ثواب ملے گا اس کو۔ انہوں نے رفع یدین کو اجتہاد کی بنیاد پر نکالا ہے، اور تو چوری کر کر وہاں سے نکالا ہے، تجھے اجتہاد کا حق نہیں تھا۔ جیسے کوئی آدمی اپنی گاڑی کو لے کر روڈ پر دوڑائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، حادثہ ہو جائے یا حادثہ نہ کرے، اگر لائسنس ہولڈر ہو حکومت اس کی ضمانت دے گی اور اس کی طرف سے انشورنس کی رقم سامنے والا زخمی ہو جائے اس کو ادا کرے گی، کیوں؟ یہ لائسنس ہولڈر ہے۔ لیکن اگر لائسنس نہ لے کوئی آدمی آر ٹی او سے اور گاڑی کو چلائے، صحیح چلائے، کسی کو دھکا نہ دے، لیکن اگر ٹریفک والے پکڑے اور آر ٹی او والے پکڑے اسے جرمانہ لگائیں گے، ہاں لائسنس والے کے مقابلے میں اگرچہ تو زیادہ صحیح چلاتا ہے، کسی کو تو نے زخمی نہیں کیا، لیکن تجھے حق نہیں تھا چلانے کا۔ ارے اس ملکہ وکٹوریا کی ناجائز اولاد سے پوچھو اجتہاد کرنے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ رفع یدین اگر تم نے لیا ہے امام شافعی کے خانے سے چرایا ہے، امام مالک کے خانے سے چرایا ہے، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھروں سے تم نے ہاتھ سینے پر باندھنے کو چرایا ہے، یہ مذہبوں سے چرا کر تم نے اپنا مذہب بنایا ہے۔ ڈاکٹر اگر سرجری کرے، آپریشن کرے، پیشنٹ مر بھی جائے گا تو پھر ہاسپٹل کی فیس بھی دینی پڑے گی اور سرجری کی فیس بھی دینی پڑے گی اور وہاں پر بیڈ چارج بھی دینا پڑے گا، کیونکہ وہ لائسنس ہولڈر ہے۔ اگر کوئی نیم حکیم کسی مریض کو اچھا بھی کر دے اور حکومت کا محکمہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہو جائے، اچھا ہونے کے باوجود اسے قید میں ڈالا جائے گا، اسے جرمانہ لگایا جائے گا، یہ اتھارٹی تجھے کس نے دی؟ دنیا میں اگر کوئی جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے دوائی نہیں بنا سکتا، بغیر لائسنس کے ٹو ویلر نہیں چلا سکتا، بغیر لائسنس کے کباب گوشت کی دکان فوڈ ڈپارٹمنٹ نہیں کھول سکتا، ارے تجھے کہاں سے اختیار مل گیا کہ قرآن سے تو مسائل کا استنباط کرے، حدیثوں سے مسائل کا استنباط کرے اور استنباط کر کر علماء کو گالیاں دے، ائمہ کرام کو گالیاں دے؟ یہ حق تجھے کہاں سے مل گیا؟ پہلی بات تو مجھے بتا، قرآن کو مذاق بنا رکھا ہے، اور جب بات یہ کہی جاتی ہے تو کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ خود کہتا جی قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ اوہ آگے نہیں پڑھا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تجھ جیسے نااہل کے لیے
جو ان کے جو ہے دھوکے میں آ کر انہوں نے مسلک حنفیت کو الوداع کہہ دیا، طلاق دے دی، میں 10 بستہ عرض کرتا ہوں کہ موت سے پہلے آپ توبہ کر لیں۔ کون سے مسلک میں جا رہے ہیں؟ 70 سال 100 سال پہلے اس مذہب کا، اس مسلک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ 100 سال پہلے پوری دنیا میں ایک مسجد بتا دے، کہتے ہیں یہ مسجد قاسمیوں کی مزاج کی ہے، یہ مسجد دیوبندیوں کی مزاج کی ہے، یہ مسجد تبلیغی مزاج کی ہے، یہ مسجد بریلوی مزاج ہے نہیں۔ تو آپ ایک مسجد 100 سال پہلے کی یہ بتا دو، یہ اہل حدیث غیر مقلدوں کی مسجد ہے۔ ایک مدرسہ بتا دو، ایک کتاب بتا دو کہ یہ غیر مقلدوں نے 100 سال پہلے اس کتاب کو لکھا ہے۔ جیسے کہ مولانا نے فرمایا میاں نذیر حسین اس مذہب کا اور اس جو ہے لا مذہب کا مسلک کا بانی ہے، اس نے سب سے پہلے فتنہ ڈالا۔ الہ آباد کے اندر محمد رمضان نامی ایک کسان کو لے کر، ایک گمار کو لے کر، ایک جاہل کو لے کر انہوں نے روزانہ 30 روپے اجرت دے کر اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کہ حنفیوں کی مسجد میں جاؤ اور آمین چیخ کر کہو، حنفیوں کی مسجد میں جاؤ ٹانگڑیوں کو چیر کر رکھو، حنفیوں کی مسجد میں جاؤ رفع یدین کیا کرو، حنفیوں کی مسجد میں جاؤ سینے پر ہاتھ باندھو۔ پہلی مرتبہ جب فتنہ آیا، جس طریقے سے ہماری مسجدوں میں کوئی چپل چور چپل چرا لے تو اسے ستون پر باندھ کر مارا کرتے ہیں، کم وقت یہ غیر مقلد محمد رمضان نام کا الہ آباد کی حنفیوں کی مسجد میں جب پہلی مرتبہ آ کر اس نے فتنے کی بیج کو ڈالنا چاہا، لوگوں نے چور چپل کا چور سمجھ کر اس کو جو ہے ستون سے باندھ دیا اور چپلوں سے اس کا سواگت کیا گیا۔ چونکہ انگریزوں کی پشت پناہی تھی اور ملکہ وکٹوریہ کی پشت پناہی تھی، یہ کیس عدالت کے اندر چلا گیا۔ آپ کو ہندوستان کی عدالتوں کی حالت معلوم ہے کہ آج اگر کوئی مقدمہ دائر کیا جائے برسوں لگ جاتے ہیں اس کے نتیجے کے آنے پر، اس کے رزلٹ کے آنے پر۔ جنوری کے مہینے کے اندر محمد رمضان نامی آدمی نے مقدمہ دائر کیا، یہ حنفی لوگ مجھے جو ہے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیتے، اپنی جماعت میں شامل کرنے نہیں دیتے اور صفوں میں کھڑے ہونے نہیں دیتے۔ اس نے مقدمہ دائر کیا، 22 دن کے اندر انگریز جج نے فیصلہ دے دیا کہ اس مسجد کے اندر غیر مقلد بھی آ سکتا ہے اور حنفیوں کے درمیان کھڑے ہو کر ٹانگوں کو چیر بھی سکتا ہے اور سینے پر ہاتھ بھی باندھ سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہاں سے گورنمنٹ سے اجازت ملی، نبی کے دربار سے اجازت نہیں ملی، امام بخاری سے اجازت نہیں ملی، محدثوں کے طبقے سے اجازت نہیں ملی، مفتیوں کے طبقے سے اجازت نہیں ملی، فقہا کے طبقے سے اجازت نہیں ملی۔ پناہ ملی تو کہاں ملی؟ انگریز کی عدالت میں ملی۔ اور لوگوں سن لو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ جو کریں گے انگریزوں کی عدالت نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ ملکہ وکٹوریہ کے انگریزی ججوں کے سامنے تم نے مقدمہ تو جیت لیا، جب خداوند قدوس کی عدالت ہوگی اللہ کی قسم تمہیں بڑی رسوائی ہوگی، بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دھوکے میں آنے والے میرے بھائی، آپ بہت دھوکے میں آ گئے ہیں، مغالطے میں آ گئے ہیں، ایک نمبر کے چور ہیں، بدماش ہیں۔ ہمارے پاس اس معراج شیطانی کی کیسٹ ہے، آؤ میں آپ کے در کا، آپ کے شہر کا مہمان ہوں۔ اگر میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکلے آپ کو حق ہے پکڑنے کا، مواخذہ کرنے کا۔ کوئی لامذہب ٹولے کا آدمی ہے، آئے میرے پاس، میں دکھاتا ہوں صوفی اور شیطان کیسٹ ہے۔ یہ مسلک والے لامذہب ٹولے کے افراد جب تک بزرگوں کو گالیاں نہ دیں، اولیاء اللہ کو گالیاں نہ دیں، صحابہ کرام کی تنقیص نہ کرے، ان کو برا نہ سمجھے، اس وقت تک ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جس طریقے سے شیعہ اپنی شیعت پر اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب وہ صحابہ کو گالی دے۔ اللہ کی قسم انہوں نے کہا کہ خواجہ کے معنی آتے ہیں ہجڑے کے، اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، میں اپنے سینے پر چٹان رکھ کر کہہ رہا ہوں میرے سنی بھائیوں کہ انہوں نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ہجڑا کہا اور کہا کہ خواجہ کے معنی ہجڑا آتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نہ مرتے۔ میں یہ الفاظ زبان سے نکالنا نہیں چاہتا، میرے پاس پروف ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ کے تعلق سے، حضرت خواجہ بند نواز کے تعلق سے میرے پاس ان کے ثبوت ہیں کہ انہوں نے تاریخ کے جھوٹے موٹے اور من گھڑت حوالوں سے کہا ان میں کوئی ہجڑا تھا، ان میں کوئی لواطت کرنے والا تھا، ان میں کوئی عیاش تھا۔ میرے سنی بھائیوں، کیا یہی اولیاء اللہ کا عشق ہے؟ کیا یہی بزرگان دین کی محبت ہے کہ تمہارے شہر میں آ کر ایک بدماش اولیاء اللہ کو گالی دینے والا، بزرگان دین کو گالیاں دینے والا، ائمہ دین کو گالیاں دینے والا آیا اور اس نے بکواس کی اور بکواس کر کے چلا گیا؟ تم میں کوئی ایک ایسا مائیکا لال نہیں تھا، ایسا بہادر نہیں تھا، ایسا خواجہ غریب النواز کا چاہنے والا
نہیں تھا، نظام الدین اولیاء اور پیران پیر کے دامن کو تھامنے والا نہیں تھا جو اس کے گریبان کو پکڑ کر یہ کہے وہ مردود اپنی زبان پر لگام لگا کہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دینا بند کر دے۔ ایک مرد مجاہد نہیں پیدا ہو سکا، احساس نہیں تھا، شعور نہیں تھا، خدا ہمیں معاف کرے۔ لیکن میرے بھائی آئندہ اگر اسلام مذہب ٹولے کا کوئی آدمی آئے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنا چاہے، عنوان تھا اتباع سنت، نبی کی شان میں قصیدہ پڑھنا چاہیے تھا، اتباع رسول کی فضیلت بیان کرنا چاہیے تھا، منقبت بیان کرنا چاہیے تھا، ان چیزوں کو چھوڑ کر کیا ضرورت تھی ائمہ کو گالیاں دینے کی، بزرگان دین کو گالیاں دینے کی؟ ان کا مذہب بنا ہی ہے اس لیے کہ بزرگان دین کو گالیاں دی جائے۔ آپ دیکھیں محدثوں کے اندر طبقہ آتا ہے، طبقات حنفیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ، طبقات مالکیہ۔ محدثوں کے اندر جو تقسیم تھی اسی قسم کی تقسیم تھی۔ ایک تقسیم کوئی مائکا لال قیامت تک لے کر آئے کہ ان محدثوں کے طبقات میں طبقات اہل حدیث بھی کوئی ہے۔ پہلی بات یہ اہل حدیث کا نام ہی اپنی جگہ پر غلط ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر چلنا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ میری حدیث پر چل کر تمہارے حدیث بنو۔ حدیث اور چیز ہے میرے بھائی، سنت اور چیز ہے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے وہو یباشر، اور روزے کی حالت میں ازواج سے مباشرت کیا کرتے تھے، یہ حدیث ہے۔ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے اپنے بیگم کے بوسہ لیا کرتے تھے، حدیث ہے۔ کیا کوئی غیر مقلد وضو کرنے کے بعد بیوی کو چاٹے گا؟ کیا کوئی غیر مقلد؟ اہل حدیث جب تو کہتا ہے کہ حدیث پر عمل ہے تو تیرے پاس کیا وجہ ہے کہ کسی حدیث کو یوں کہے اس پر میں عمل نہیں کرتا، اس پر عمل کرتا ہوں؟ جب تجھ جیسے کم وقت کو یہ اختیار ہے یہ کہنے کا کہ اس حدیث پر عمل ہو سکتا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں، پھر کیوں اتھارٹی نہیں، پھر کیوں پاور نہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ پھر کیوں اجتہاد کا حق نہیں ملے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ امام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بڑے بڑے اکابرین آئے، بڑے بڑے صوفی آئے، بڑے بڑے محدثین آئے، اور انہوں نے ان ائمہ کے مقابلے میں ایک اور مسلک قائم کرنا چاہا، لیکن ہار کر شکست کھا کر انہوں نے کہا خدا کی قسم ان کے دامنوں میں پناہ لینے کے علاوہ اور کہیں ہمیں جگہ نہیں ملتی۔ بڑے بڑے محدثوں نے یہ بات کہہ دی، اولیاء اللہ نے یہ بات کہہ دی، صوفیاء نے یہ بات کہہ دی، اور جوڑوں کے غلام، داڑھی منڈانے والے اور ہندوستان کو دارالاسلام کہنے والے، ملکہ وکٹوریہ کی چاپلوسی کرنے والے، اس کی منقبت کے اندر نظمیں گانے والے، انگریز حکومت سے آؤ میں دکھاتا ہوں 14 علماء ہے غیر مقلدوں کے، لا مذہب ٹولے کے، جن کو خان بہادر لقب ملا ہے اور جن کو اپنے وقت کے اندر جو ہے شمس العلماء کا، شمس العارفین کا خطاب ملا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کتنی پراپرٹی کون سے انگریز نے کس عالم کو دی، اس وجہ سے دی۔ انگریز جب آیا ہندوستان کے اندر، انگریزوں کی آمد سے پہلے جتنے بھی بادشاہ ہندوستان کے اندر وہ تمام کے تمام بادشاہ حنفی تھے، اور ایک مزاج ہوتا ہے الناس علی دین ملوکہم کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوا کرتے ہیں، تو سارے ہندوستان کے لوگ حنفی تھے، سارے ہندوستان کے لوگ حنفیت پر عمل کرنے والے تھے۔ انگریز جب آئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے اس طبقے کو جنم دیا، اس طبقے کو وجود میں لایا۔ یہ طبقہ جب پیدا ہوا تو لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے، وہاں بھی کہہ کر چھیڑا کرتے تھے، ان کو برا لگا، انہوں نے باقاعدہ عدالت کے اندر ادھر عرضی دی اور درخواست دی کہ آئندہ سے ہمیں وہاں بھی نہ کہا جائے بلکہ اہل حدیث کہا جائے۔ اہل حدیث کا جو ٹائٹل ان کو ملا ہے نہ قرآن سے ملا ہے نہ حدیث سے ملا ہے بلکہ انگریزوں کی عدالت سے ملا ہے۔ قیامت کے دن ان کا فیصلہ اگر ہونا ہے، جائیں جہنم کے اندر انگریز چل رہا ہوگا، بھون رہا ہوگا، لہو پی رہا ہوگا اور پیپ پی رہا ہوگا۔ جب دنیا میں تم نے انگریزوں کی تقلید کی، خداوند قدوس بھی کہے گا جاؤ جہنم کے اندر جا کر ان کا لہو پیو اور پیپ پیو۔ سمجھ گئے؟ تقلید کرتے ہیں کس کی؟ اہل حدیث کا ٹائٹل کہاں سے ملا؟ دیکھیے ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ سنت رکھ رہا ہے۔ حدیث سنت جو ہوتی ہے وہ حدیث ہی پر عمل ہوتا ہے۔ تواتر جو ہوتا ہے یعنی بہت سارے لوگ مل کر جو عمل کرتے ہیں وہ عمل خود اپنی جگہ پر ایک سند ہے۔ ہزاروں لاکھوں افراد رفع دین نہیں کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد ناپ کے نیچے ہاتھ باندھ رہے ہیں،
حدیث ہے اور حدیث کے ساتھ عمل ہے تو یہ خود اپنی جگہ پر ایک سند ہے، اپنی جگہ پر ایک حجت ہے۔ اتنے علماء کا، اتنے مشائخ کا، اتنے مسلمانوں کا اس پر عمل کرنا مستقل جو ہے۔ آپ دیکھیں کہ داڑھی کو لوگ کہتے ہیں سنت ہے، اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن نکاح کی محفل میں کہا جاتا ہے النکاح من سنتی۔ کوئی اپنی بیوی کو یہ نہیں کہتا وہ سنت صاحبہ ہو، ہے وہ سنت، لیکن اس کو سنت نہیں کہتے۔ اپنی بیوی کو کوئی سنت نہیں بلاتا، لیکن داڑھی کا نام لحیہ ہے عربی میں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو جو چیز چل پڑتی ہے، جس کا تواتراً عمل ہوا کرتا ہے، وہی چیز مقبول ہوا کرتی ہے اور وہی چیز قبولیت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ یہ غیر مقلدوں کا طبقہ کھوٹا سکہ چلانے والا ہے بازاروں کے اندر، اور چوری چھپے ائمہ اربعہ کے خانوں سے، ان کے گھروں سے مسئلوں کو چرا کر عمل کرنے والا ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ قرآن لے کر بیٹھ جائیں، حدیث لے کر بیٹھ جائیں، نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ فقہ کی دامن میں پناہ نہ لے، روزہ نہیں رکھ سکتے، انڈا نہیں کھا سکتے، بھینس کا دودھ نہیں پی سکتے، اور ان کو کھلانا پڑے گا کیا؟ انہوں نے نزول الابرار کے اندر لکھا ہے کہ منی پاک ہے، کتے کا جھوٹا پاک ہے، خنزیر کا جھوٹا پاک ہے، عورت کے حیض و نفاس کے علاوہ جو خون ہے بقیہ وہ پاک ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں عورت کے جو ایام منیمم اور میکزیمم ہیں، یعنی 3 سے لے کر 10 تک ایام حیض ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا ایام حیض کو چھوڑ کر 10 دنوں کے بعد جو خون آتا ہے وہ خون ان کے بریڈ میں جام لگا کر کھلاؤ۔ نزول الابرار میں لکھا ہے، آپ میرے پاس، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں حوالہ۔ اس نے لکھا ہے کہ منی پاک ہے، ائمہ کو نہ ماننے کا نتیجہ، بزرگوں کو گالیاں دینے کا نتیجہ، تقلید نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر ایک اپنا مذہب بنا رہا ہے، اپنا مسلک بنا رہا ہے، کوئی کتے کو پاک کہہ رہا ہے، کوئی منی کو پاک کہہ رہا ہے۔ کیوں لیتے ہو مسکا، اور کیوں لیتے ہو تم جو ہے جام لیتے ہو بریڈ کے لیے؟ لگا لو اپنی بیگم کا خون اور جام بنا کر کھا لو۔ تمہیں تو اللہ نام کا بیر ہے ہمارے علماء سے اور ہمارے ائمہ سے، اپنے مسلک پر عمل کرو، اپنے مذہب پر عمل کرو۔ ہدایوں میں کیوں بنا لیتے ہو؟ ان کے جتنے مذہبیں جو مدرسے ہیں، ان مدرسوں کے اندر چوری چھپے حضوری کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایت کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جب تمہیں دشمنی ہے فقہ کی کتاب سے، اور جب تم کہتے ہو کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی کتاب ہمارے لیے حجت نہیں، تو پھر ان کو کہو کہ بخاری کا بخاری ہونا، بخاری کا حدیث کی کتاب ہونا کون سے سے تم ثابت کرو گے؟ مسلم کا حدیث کی کتاب ہونا کون سے وحی سے ثابت کرو گے؟ کون سا جبرائیل امین تمہیں آ کر بتائے گا؟ نہیں، ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک قدم آگے نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ائمہ کرام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور نہ ہوگے۔ اور فقہ کی کتابوں میں جب تک پناہ نہیں ملے گی، ارے یہ تمہاری پیانٹ بھی نکل جائے گی، تمہاری جوروں کی ساڑی بھی نکل جائے گی، اور جسم سے کپڑا نکل جائے گا۔ لاؤ بخاری کے اندر اسٹینڈ کا ذکر بتاؤ، لاؤ قرآن کے اندر اس شرط کا جو ہے ثبوت بتاؤ۔ اگر کہتے ہو قیاس کرنا، ارے گدھو، ارے نالائق ہو، اگر تجھے قیاس کرنے کا حق ہے تو میرے تیرے بزرگ امام کو قیاس کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں کرتا ہے قیاس، نہیں تجھے قرآن اور حدیث کافی ہے تو اس پینٹ کو دکھا، اس شرٹ کو دکھا، اس جوڑی کی چولی کو دکھا، اور اس کے لہنگے کو دکھا، اس کی ساڑی کو دکھا، ورنہ مادرزاد برہنہ ہو کر پھرا کر، اس لیے کہ قرآن میں اس ساڑی کا کوئی ذکر نہیں، قرآن میں اس جنس پینٹ کا کوئی ذکر نہیں، کیوں پہنتا ہے؟ کیوں ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے؟ کیوں ریل گاڑی میں بیٹھتا ہے؟ کیوں بسوں میں سواری کرتا ہے؟ کیوں شادی محلوں میں نکاح کرتا ہے؟ کہاں ہے پلین کا ذکر؟ کہاں ہے بس کا تذکرہ؟ کہاں ہے ٹرین کا تذکرہ؟ اگر نہیں ہے قرآن و حدیث میں، قیاس کرنے پر مجبور ہے، اجتہاد کرنے پر مجبور ہے۔ وہ نالائق گدھے، خون کے چھینٹے اپنے کپڑوں پر ڈلوا کر نماز پڑھ رہا ہے، تو مجتہد ہو گیا۔ جس امام ابو حنیفہ نے بکری کے چوری ہو جانے پر بکری کی عمر کا اندازہ لگا کر ساری زندگی جس نے بکری کا گوشت نہیں کھایا، اسے اجتہاد کا حق نہیں۔ جب اجتہاد کے دروازے کو تو نے بند کیا، قیاس کے دروازے کو بند کیا اور کہا اجتہاد نہیں اور قیاس نہیں ہے، نت نئے مسائل ان ائمہ کے مقابلے میں، ان بزرگوں کے مقابلے میں لے کر آ گیا۔ اب اگر ان سے کوئی کہے بھائی حدیث تو یہ بھی ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بھی حدیث ہے اور روایت ہے، فوراً کہہ دے گا نہیں صاحب وہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث کا ضعیف ہونا یہ کس نے بنایا؟ یہ اصول کس نے بنایا؟ تیرے باپ قصائیوں نے بنایا، لوہاروں نے بنایا، محدثوں نے بنایا۔ محدثوں نے جب بنایا کیسے بنایا؟ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، ان کے پاس وحی آیا کرتی تھی، اجتہاد ہی تو کیا انہوں نے۔
انہوں نے ایک پیمانہ مقرر کیا اصول کا، اس پیمانے کے ذریعے سے انہوں نے کہا یہ قوی حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حسن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب حدیث کے معاملے میں اجتہاد کو تسلیم کر رہا ہے، حدیث کے ترجمے کے بارے میں اجتہاد سے دور کیوں بھاگ رہا ہے؟ تجھے دشمنی کیوں ہے؟ اب دیکھو، اگر کوئی لنگڑا آپ کو غیر مقلد لا مذہب تولے کا آدمی مل جائے تو کہنا یہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے والا ہے، کیوں اجتہاد کو نہیں مانتا۔ اگر کوئی بہادر مل جائے، اگر کوئی روڑی مل جائے تو کہنا کہ قوی حدیث پر عمل کرنے والا ہے۔ تو جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی اور جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوگا کہنا ضعیف اہل حدیث ہے، کیوں؟ حدیث جو ہے ضعیف حدیثوں پر عمل بتلاتا ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، قوی حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حضرت قاری محمد حنیف صاحب تھے ملتانی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑے بہترین مقرر تھے، پورے عالم میں ان کی کیسٹیں بکا کرتی ہیں۔ ملتان میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو مشہور مقرر ہوتا ہے پرچیاں دے کر بھیج دیتے ہیں رفع دین کے بارے میں، تراویح کے بارے میں اور ایک ہاتھ سے مسافے کے بارے میں۔ مقرر کا میدان الگ ہوتا ہے، فقیہوں کا میدان الگ ہوتا ہے، مفتیوں کا میدان الگ ہوتا ہے، مناظروں کا میدان الگ ہوتا ہے، ان کے ٹاپکس الگ ہیں۔ آئی اسپیشلٹیز اور ہوتا ہے، اسکن کا ماہر اور ہوتا ہے، ہڈیوں کا ماہر اور ہوتا ہے، جنرل ڈاکٹر اور ہوتا ہے، ڈلیوری کرانے والا اور ہوتا ہے، چمار بھی جو ہے چپل سیتا ہے اور سرجن بھی جو ہے چمڑا سیتا ہے۔ تو آپ سرجن کو چمار نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی سیرا اس کو چمار کہہ دو، سمجھ گئے؟ دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے۔ تو یہ لوگ ضعیف حدیث جب چاہے کہہ دیتے اور جب چاہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ قوی حدیث ہے۔ ملتان کے اندر حضرت تشریف لائے اور حضرت نے صاف فرما دیا کہ مناظرہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں اور مناظرہ کرنا میری عادت نہیں، اصلاحی بات کر کر میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے حنفی اسی طریقے سے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، حنفی اسی طریقے سے مناظرے سے پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں، آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں سر پر ہاتھ پھیر کر سوچنے لگا کہ کوئی حدیث ان کے خلاف جس پر ان کا عمل نہ ہو وہ حدیث ان کو بتا دوں۔ بڑی سوچ بچار کے بعد ایک حدیث یاد آئی، میں نے اس حدیث کو ان کے سامنے سنایا تو فوراً جیسے کہ ان کی بیماری ہوتی ہے کہنے کی، فوراً انہوں نے فتویٰ دے دیا، او یہ غریب حدیث ہے۔ امام حضرت قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، او کتے کے بچے، حدیث تیرے گھر میں آٹا مانگنے آئی تھی کہ تو امیر تھا حدیث کو غریب کہہ رہا ہے۔ مناظرہ آ گئے، میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ غریب کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں، کم وقتوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کہتے ہیں غریب حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، یہ حدیث ہے، وہ حدیث ہے، یہ خود جو ہے کہنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، یہ تو کسی بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے اور کسی داڑھی مڑے کو اصلاح کی بات نہیں کرتے، بلکہ جماعت والے اگر تیار کر کے لاتے ہیں تو جو ہے گرم توے پر اپنی روٹی سیکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تیری نماز محمدی ہے یا تیری نماز حنفی ہے، اس کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ دیکھو 20 پر 7 روایتیں رفع یدین کی ہیں اور 101 روایتیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہیں، گویا جمہوریت ہے، الیکشن ہو رہا ہے کہ اتنے جو ہے ووٹ اس طرف ہیں، اتنے ووٹ اس طرف ہے، کم ووٹ ہیں ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کے، کم ووٹ ہیں رفع یدین نہ کرنے کے، زیادہ ووٹ ہیں۔ اس کو بھی سیکولر کا جو اشتا ہے اور سانپ ہے، دس لیا ہے، وہ گنواتا ہے۔ سامنے والا بھولا بھالا مسلمان امتی جو نمازی نہیں تھا، نماز کی نسبت سے، جماعت کی نسبت سے، بزرگان دین کی نسبت سے جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کے دماغ کو خراب کرتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی، یہ شیطان کے فرقے سے اور شیطان کے نسب سے اور شیطان کی اولاد سے اور شیطان کی خصلتوں سے اس کا تعلق ہے۔ کیوں؟ شیطان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ کسی بے نمازی کو نماز کی طرف رغبت نہیں دلاتا، بلکہ کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز کے اندر وسوسے ڈالنے لگتا ہے۔ تو جیسے وہ شیطان کا محکمہ کام کرتا ہے، یہ بھی محکمہ شیطان کے ڈپارٹمنٹ سے مل کر وہی کام کرتے ہیں۔ نہیں جی تم نماز پڑھ رہے ہو مکے کے خلاف، تم نماز پڑھ رہے ہو مدینے کے خلاف، آؤ ہم تمہیں مکے کی نماز بتائیں گے، آؤ تمہیں ووٹ کر کے دکھا بتائیں گے، الیکشن کر کے بتائیں گے کہ کتنے ووٹ اس طرف ہیں اور کتنے ووٹ اس طرف ہیں۔ اور ہمارے کئی بھولے بھالے نوجوان اور سیدھے سادے مسلمان اس دھوکے میں، اس فریب کے اندر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ انگریزوں کی پیداوار کا ٹولہ ہے، لامذہب ٹولہ ہے، غیر مقلد ٹولہ ہے، حدیثوں پر خود ان کا عمل پوری طریقے سے نہیں ہے۔ یہ ائمہ کرام کی بغاوت پر بنی جانے والی جماعت ہے۔ اس جماعت کی جو بنیاد ہے نیک نیتی پر نہیں ہے، اخلاص پر نہیں ہے، بلکہ ائمہ کے مقابلے میں، بزرگان دین کے مقابلے میں، اولیاء اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک لامذہب ٹولہ اس ہندوستان کے اندر قائم
قائم کرنا ہے، ہندوستان میں تفریقہ ڈالنا ہے، ممکن ہے آج کے نوزائید غیر مقلد اور اہل حدیث وہ نہ سمجھتے ہو اپنا مسلک کیا ہے، اپنا مذہب کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، اور پرانے قبرستانوں کے اندر جا کر دیکھ لیں، کوئی ایک جو ہے قبر کا کتبہ بتا دیں کہ یہ قبر کے اندر جو دفن ہے وہ غیر مقلد دفن ہے، 200 سال پہلے دفن ہے، 100 سال پہلے کی تاریخ کے اندر ایک مسجد بتا دے، ایک مدرسہ بتا دے، ایک خانقاہ بتا دے، ایک کتاب بتا دے، اور ایک جو ہے اپنی شناخت بتا دیں، کہیں ان کا وجود نہیں تھا۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اہل حدیث کے نام سے، وہ اصل میں اہل حدیث بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی بلکہ سنت قابل عمل ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ حدیث کے اندر تو جیسے کہ میں نے کہا آپ کے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور آپ کے نواسوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، آپ روزے کی حالت میں مباشرت کا ذکر ہے۔ جیسے یہ حدیثیں منسوخ ہو گئی تو اسی طریقے سے وہ سکہ جو کینسل ہو گیا، پھٹی پرانی اور کھوٹے سکے کو رکھ کر یہ بازاروں کے اندر پھر کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کھرا سکہ ہمارے پاس ہے، سچی نوٹ ہمارے پاس ہے، نوٹ کڑی ہے لیکن کینسل ہو چکی ہے، اب وہ سکہ دکانوں میں نہیں چلنے والا ہے، اب وہ روپیہ، وہ کرنسی بازاروں میں چلنے والی نہیں ہے۔ منسوخ روایتوں کو لے کر توڑ مڑوڑ کر کر لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے گئے، ہاتھ میں ہاتھ لے لیا، کہا کہ دیکھو ید کا لفظ ہے اور ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، ایک ہاتھ سے مصافحے کا ثبوت جو ہے مل گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پورے عالم کے اندر کہیں بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کم وقت تھے، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہاتھ سے مصافحے کی سنت کو، ایک ہاتھ سے مصافحے کو سنت سمجھ کر عوام کے اندر رائج کروایا، اور عیدگاہ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے فتنہ ڈلوایا، تراویح کے نام پر انہوں نے سب سے پہلے فتنہ ڈلوایا۔ میں اس سے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، انسان کے جسم میں جو دو اعضاء ہیں، آنکھ ہیں دو، کان ہیں دو، ہاتھ ہیں دو، پیر ہیں دو، اس کے لیے عربی کے اندر ایک بول کر دو جو ہے مراد لیا جاتا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، حدیث کے اندر کہا گیا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اس کا مطلب نہیں ایک ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کو اس نے چھوڑ لیا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے تو ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کھلا ہوا ہے۔ اب کہیں وہ پیر سے چل کر آیا، اس کا مطلب نہیں کہ پیر واحد ہے لگڑ لگڑ کر آیا، بلکہ مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں پیروں سے چل کر آیا۔ اور اگر ہم کہیں وہ آنکھ سے دیکھ کر آیا ہو، میں آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں، اگر کوئی آنکھ کہے اس کا مطلب یہ نہیں اس نے ایک آنکھ کو بند کر لیا تھا، کانا دجال ہو گیا تھا اور ایک آنکھ سے دیکھ کر آیا۔ اردو میں بھی یہ محاورہ چلتا ہے، عربی کے اندر بھی یہ محاورہ چلتا ہے۔ محاورے کو جانے بغیر، عربی ادب کے مزاج کو جانے بغیر، ارے یمن کے لوگوں کو عربی نہیں آیا کرتی تھی، کم وقت کہیں کہ تجھ سے زیادہ لاکھوں کروڑوں درجے وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، قرآن سمجھنے والی قوم تھی، حدیث سمجھنے والی قوم تھی۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا، اجتہاد کرنے کی اجازت دی۔ وہ لوگ عربی کو سمجھنے والے تھے لیکن پھر بھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسائل سن سن کر یمن کے لوگ جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے مجتہد تھے، ان سے مسئلے معلوم کر کر مدینے کے لوگ عمل کیا کرتے تھے۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھ پوچھ کر مسائل کو سیکھا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم صحابی ہیں، ہم کو عربی پڑھنا آتا ہے، ہم لینگویج کے ماہر ہیں، ہم وحی کو پہچاننے والے ہیں، جاؤ ہم تم سے مسئلہ نہیں پوچھتے، تم کون ہوتے ہو، نبی اور ہمارے درمیان نہیں، کسی صحابی نے نہیں کہا۔ بلکہ میں آپ کو بتلاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ میں دونوں جمع ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پھینکا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اور یہ کہا کہ میں نے ایک پتھر کو پھینکا اور وہ پتھر جا کر ہرن کے لگ گیا
اور اتفاق سے ایسی جگہ لگا کہ وہ ہرن مر گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ ایک بکری دم کے طور پر دے دو، صدقے کے طور پر دے دو۔ وہ گئے، صحابی اطمینان نہیں ہوا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فتویٰ جو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اس کے خلاف دیا، فرمایا کہ حالت احرام میں تم نے پتھر مارا ہے، اس میں کچھ بھول بھی ہوئی ہے، کچھ جان بوجھ کر بھی کام کیا ہے، پتھر جو پھینکا ہے جان بوجھ کر، بھول جو ہوئی ہے وہ ہرن مر گیا ہے، تم نے ارادہ نہیں کیا تھا، بغیر ارادے کے مر گیا ہے۔ یہاں عمد اور خطا دونوں جمع ہو گئے، ایک کام کرو گائے یا اونٹ کی قربانی دے دو، اس میں 7 قربانیاں ہو جائیں گی۔ یہاں پر دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف ہوا، شخصی تقلید ہو رہی ہے۔ کبھی پوچھنے والے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے اندر تو ایسا تھا، حدیث کے اندر تو ایسا تھا، تم کون ہو قرآن کو ہٹ کر مسئلہ بتانے والے، حدیث سے ہٹ کر مسئلہ بتانے والے؟ نبی اور امتی کے درمیان تم کہاں کے بت آ گئے؟ اس بت کی بت پرستی کرنا شرک ہے اور اس بت کو ماننا بت پرستی ہے، نہیں کہا بلکہ مسئلے پر عمل کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے برا بھی نہیں کہا، آپ نے اس کی جو ہے برائی بھی بیان نہیں فرمائی۔ میرے بھائی یہ اجتہاد آپ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے، ائمہ اعظام نے کیا ہے۔ اجتہاد کے دروازے کو چھوڑ کر خود مجتہد بننا اور خود جو ہے ایک امام بننا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایسے مسائل انہوں نے مرتب کر لیے۔ آج فضائل اعمال کو اٹھا کر، آج بہشتی زیور کو اٹھا کر یہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھو گندے گندے مسائل ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ بیوی دیش کے اندر موجود ہے، پردیش کے اندر شوہر چلا گیا، 10-12 سال ہو گئے، بیوی کے بچہ پیدا ہوا، کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ حلالی ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آخر شوہر جب 12 سال سے باہر ہے بچہ کیسے حلالی ہو گیا؟ میرے بھائی لکھ کر رکھ لو، یہ دھوکہ باز قوم ہے، یہ مکار قوم ہے۔ حضرت تھانوی نے اپنے باپ دادا کے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ دادا کے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا۔ اگر کوئی بور ڈالنے والا، اگر کوئی کنواں کھودنے والا زمین کو کھود کر پانی نکالتا ہے، اسے پانی کا خالق نہیں کہیں گے کہ یہ خدا کے مقابلے میں پانی کو پیدا کر دیا، خدا کی قدرت کے مقابلے میں اس نے بور کو ڈال دیا، بلکہ کہیں گے خدا کی نعمت ایک چھپی ہوئی تھی، اس نعمت کو مخلوق کے لیے اس نے ظاہر کر دیا، مخلوق کے لیے عام کر دیا۔ امام ابو حنیفہ مسئلے کو پیدا کرنے والے نہیں تھے، چھپے ہوئے مسئلے کو جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جا سکتی، ایک تیری نگاہ ہے، ایک ایکس رے مشین کی نگاہ ہے، ایک الٹرا ساؤنڈ کی نگاہ ہے، تیری نگاہ تیری جوڑوں کے پیٹ پر جا کر رک جاتی ہے، پیٹ کے حمل کا پتہ نہیں بتا سکتی، ایکس رے کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہے، ایکو کی نگاہیں کچھ اور آگے جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر خدا کی بنائی ہوئی چیزیں جب گہرائی کے اندر جا کر میل فیمیل کا پتہ دے سکتی ہیں، مرد اور عورت کا پتہ دے سکتی ہیں، اللہ کیا ایسے مجتہد کو نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ ایسے امام کو نہیں پیدا کر سکتا جو قرآن اور حدیث کے اندر چھپے ہوئے گڑے ہوئے مسائل کو نکال کر امت کے اندر عام کر دے؟ امام ابو حنیفہ مسئلوں کے خالق نہیں، مسئلوں کے مظہر ہے، مسئلوں کو دنیا کے سامنے عام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے خود کہہ دیا قرآن اور حدیث ہو ایک طرف اور میرا بیان کردہ مسئلہ ہو اور مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو کہا کہ میرے مسئلے کو دیوار سے مار دو، قرآن و حدیث کو لگا دو، لیکن غیر مقلدوں سے کہو، لا مذہب ٹولے سے کہو، ایک مسئلہ ایسا لا کر بتاؤ جو مسئلہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن کے خلاف بیان کیا ہو، حدیث کے خلاف بیان کیا ہو۔ اب اس چیز کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اس مسئلے کو فقہ حنفی نے بیان کر دیا کہ پردیش کے اندر ہے شوہر، بیوی ہے ہندوستان میں میسور میں اور اس کے بچہ پیدا ہو گیا، حضرت تھانوی نے لکھا کہ وہ حلالی ہے۔ حضرت تھانوی کو اجازت نہیں تھی، ان کے والد بزرگوار کو حق نہیں تھا کہ کسی کو حلالی بتائیں اور کسی کو حرامی بتائیں۔ ارے حضرت تھانوی کو کیا اجازت ملتی اور امداد اللہ مہاجر مکی کو کیا اجازت ملتی، خواجہ اجمیری کو کیا اجازت ملتی، نظام الدین اولیاء کو کیا اجازت ملتی، عمر بن خطاب کو کیا اجازت ملتی،
ملتی؟ صدیق اکبر کو کیا اجازت ملتی؟ خود قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل البشر مسئلوں کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تم بھائیو مجھے یہ بتاؤ امام صاحب کو کہاں سے اختیار مل جائے گا؟ حضرت تھانوی کو کہاں سے اختیار مل جائے گا؟ جنہوں نے زندگی میں تکبیر اولیٰ کو فوت نہیں کیا، جنہوں نے حرام لقمے کو پیٹ سے قرض لیا تھا اس کا سایہ نہیں لیا کہ کہیں سود میں شامل نہ ہو جائے۔ ایسے پرہیزگار امام کو تم کہتے ہو کہ اس کو حدیثیں پڑھنی نہیں آتی تھی، اس کو 4 حدیثیں یاد تھی، اس کو 16 حدیثیں یاد تھی۔ تاریخ کیا تم نہیں جانتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس وقت کے بادشاہ نے، اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کی مملکت نے آپ کو کہا تھا کہ آپ قاضی القضات بن جائیں، آپ چیف جسٹس بن جائیں، کیونکہ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا۔ آپ نے عہدے کو قبول نہیں کیا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ کیا اس زمانے کے اندر کسی کو قاضی بنانے کا معیار یہی تھا کہ جس شخص کو کم سے کم حدیثیں آئیں اس کو قاضی بنایا جائے؟ قاضی جو بنا رہے کیا بادشاہ کو عقل نہیں تھی؟ اس زمانے کے علماء کو عقل نہیں تھی؟ چیف جسٹس کا، سپریم کورٹ کا، بڑے قاضی کا، بڑے جج کا عہدہ دیا جا رہا ہے، اور پھر ایسے شخص کو کہ جو آج کے کمینے کہتے ہیں کہ ان کو ابو حنیفہ کو حدیثیں یاد نہیں تھی، جس کو حدیثیں 4-5 یاد ہو، کیا اس کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے؟ کیا اس کو یہ مقام دیا جاتا ہے؟ میرے بھائی یہ سراسر دھوکہ دیتے ہیں۔ جہاں حضرت تھانوی نے مسئلہ لکھا اپنے باپ دادا کے گھر سے نہیں لکھا، وہیں حاشیے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان کر دیا، الولد للفراش وللآہر الحجر، کہ بچے کا کیا قصور ہے؟ زانی مرد نے، زانیہ عورت نے، دونوں نے بدکاری کی، بچہ پیدا ہو کر آ گیا، کیونکہ حسب اور نسب خدا کی عنایت کردہ اعلیٰ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی وجہ سے احناف کہتے ہیں حسب و نسب کو جہاں تک بچانا ممکن ہو بچایا جا سکے، اس حدیث کی بنیاد پر کہ الولد للفراش، کہ بچہ بسترے والے کے لیے ہے، حدیث کی بنیاد پر کہا، تصوف کی بنیاد پر، فقہ کی بنیاد پر، ہدایہ یا فتاوی عالمگیری کو سامنے رکھ کر نہیں کہا، حدیث کی بنیاد پر کہا اور حدیث کا ترجمہ کیا، تو ان کے پیٹ کے اندر مرچیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں اور مرچوں کا جلن کیوں آ رہا ہے؟ اسی طریقے سے یہ جب نہیں مانتے قیاس کو اور جب نہیں مانتے اجتہاد کو، دیکھو آج یہ لوگ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ممکن ہے اس مجلس کے اندر کئی لا مذہب ٹولے کے افراد آئے ہوئے ہوں گے، ان کے جیب کے اندر پرچیاں ہوں گی، ان کے جیب کے اندر سوالات ہوں گے، جس کے اندر ایک سوال یہ بھی ہوگا، یہ گھسے پیٹے سوالات جو ان کے باپ دادا کرتے آئے تھے، ہمارے بزرگوں نے جن کا جواب دے دیا، پھر نئی نسل آتی ہے وہی سوال کرتی ہے، تمہاری بہشتی زیور میں یہ ہے، تمہارے فتاوی عالمگیری میں یہ ہے۔ امام ابو یوسف نے شراب کو حلال کر دیا تھا، اور یہ مسئلہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے، اپنی بہن سے نکاح کرے، اپنی بیٹی سے نکاح کرے، جیسے یہود و نصارہ آدھا کھاتے ہیں آدھا تھوک دیتے ہیں، جو پسند تھا کھا لیا، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ بعض کتاب پر ایمان اور بعض کتاب کا انکار، اللہ کی قسم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والا یہ لا مذہب ٹولہ، غیر مقلد ٹولہ عین وہی کام کرتا ہے جو یہود و نصارہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ حنفیوں کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں سے نکاح کرے، اگر کوئی اپنی بیٹی سے نکاح کرے، اگر کوئی اپنے بہن سے نکاح کرے، تو اس کے اوپر
कोड़े नहीं लगाए जाएंगे। देखो इतना बड़ा जुर्म कर रहा है और हदीस जो है फिक़ह की किताबों में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर जो है कोई सजा आयद नहीं की जाएगी। आगे की इबारत को इन्होंने निगल लिया है, आगे की इबारत को, जैसे इनकी चोरी करने की आदत है, रफ़ेदैन को कहीं से चुरा लिया, सीने पर हाथ बंधने को कहीं से चुरा लिया, टांग जो है चौड़ी करने को कहीं से चुरा लिया, आमीन को चीख कर कहने को कहीं से चुरा लिया, चोरी करने की आदत है। यहां भी इन्होंने चोरी की। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यकीनन कहा है कि माँ से निकाह करने वाला, बेटी से निकाह करने वाला, बहन से निकाह करने वाला, यकीनन उस पर जो है कोड़े नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन फरमाया कि उसका कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों? उसने वो काम किया है जो हदीस के खिलाफ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत को भी नकल फरमाया कि आपके जमाने में किसी ने माँ से निकाह किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। आधी इबारत को छोड़कर, आधी इबारत को दिखाकर लोगों को धोखा दिया करते हैं। कहते हैं हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद समंदर के अंदर जा रहे थे और कहते हैं कि बिदती, बरेलवी और देवबंदी एक सिक्के के दो रुख हैं, वो भी कब्र परस्त हैं और ये भी कब्र परस्त है। इनके मरीज जा रहे थे और वो नाव और वो कश्ती भंवर के अंदर फंस गई, और जब फंसी तो उन्होंने कहा ऐ इमदाद मेरी मदद कर, और इसे लोगों को दिखाकर कहते हैं कि देखो जैसे कुछ लोग ख्वाजा गरीबुन नवाज से मदद मांगा करते हैं, निजामुद्दीन औलिया से मदद मांगा करते हैं, ये लोग हाजी इमदादुल्लाह से मदद मांगा करते हैं। बात असल में ये है कि इन्होंने अपनी जुबान से ऐ इमदाद का जो लफ्ज निकाला वो इस्तानत के लिए नहीं था, वो अल्लाह के मुकाबले में इनसे मदद तलब करने के लिए नहीं था। इसकी मिसाल ऐसी है कि बच्चा पढ़ने के लिए गया, पढ़ने में अटकने लगा और उसका सबक उसको याद नहीं था, उस्ताद उसकी पिटाई करने लगता है, लकड़ी से मारने लगता है, तो बच्चा कहता है अम्मी 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 कहता है। तो ये बच्चा जो अम्मी कहता है अल्लाह के मुकाबले में अम्मी से मदद नहीं मांगा करता, बल्कि उसके दिल में अम्मी की ममता, माँ की ममता, माँ की मोहब्बत जागुजी होती है। मार पड़ते ही उसकी जुबान से वो लफ्ज निकला करता है। ऐसे इस किस्म के वाकयात को लोगों को दिखाकर कि कब्र परस्ती इनके यहाँ है, बिदत इनके यहाँ है, शिर्क इनके यहाँ है। देखो इनके आमाल कुरानी में लिखा हुआ है, हजरत थानवी ने लिखा कि इज़ा समाउन शक्कत की सूरत को लिखकर अगर हामिला औरत वज़े हमल के वक्त बांधे तो डिलीवरी आसान होगी। अरे हजरत ने उसका अदब किया, इकराम किया, एहतराम किया। आओ तुम्हारी किताबों से मैं बताऊंगा कि तुम्हारे आमिल पुजारी ने, पंडित ने यह कहा कि रान पर पेन से लिख दिया जाए। हजरत थानवी ने तावीज बनाने की बात की, कुछ तो अदब लिख का लिहाज रखा, एहतराम किया और इसकी इजाजत भी है, लेकिन तुमने ये मसला लिखा कि रान पर जो है इस तरीके से लिख दिया जाता है। हर फन के अंदर पीछे हैं। नमाज के मसले में, रोजे के मसले में, आप अगर तरावी की बात लें, कितनी चीजों को बयान करो, बेतरतीब बयान कर रहा हूं, कभी इधर का कभी उधर का। मुस्तकिल अगर वक्त मिले इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और इनकी बाल की खाल निकाली जाएगी। देखो एक मोटी बात मैं आपको बताता हूं, जब फिक़ह से दूर हुए, अइम्मा किराम की तकलीद से दूर हुए, रमजान में पूरी दुनिया का मुसलमान शराबी, कबाबी, फासिक, फाजिर अपनी इबादतों को ज्यादा करने लगता है। दाढ़ी मुड़ा दाढ़ी दाढ़ी रखने लगता है, बेरोजेदार रोजा रखने लगता है, बेनमाजी नमाज पढ़ने लगता है। लेकिन इस शैतानी टोले और इस अंग्रेजों की पैदावार का आप क्या कहेंगे? रमजान के अंदर जहां उम्मत में इबादतों में इजाफा होने लगता है, ये इबादतों को घटाने लगते हैं। पूरी दुनिया में, मक्के में, मदीने में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में पूरी जमातें 20 रकात तरावी पढ़ती है। ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 8 रकात तरावी है। मौलाना बैठे हैं या कोई आलिम है या कोई अहले जुबान है, उनसे जाकर पूछे अकल के पैदलो पागलो, तुम्हें पागल खाने में वॉचमैन बनकर रहना चाहिए था, टोटी बनकर रहना चाहिए था, क्यों आ गए फिक़ह में टांग अड़ाने के लिए? क्यों आ गए कुरान हदीस के अंदर मुज्तहिद बनने के लिए? तरावी जमा है लफ्ज तरवीहा के, तरावी जमा है लफ्ज तरवीहा के। तरवीहा कहते हैं 4 रकात के बाद जो रेस्ट किया जाता है, 4 रकात के बाद जो आराम किया जाता है, रेस्ट किया जाता है। फुक़हा ने लिखा 4 रकात के बाद इतना आराम किया जाए जितना कि पिछले तुमने 4 रकात पढ़े। अब उतना करे तो काफी टाइम होता है, कुछ तज़वी पढ़ लेते हैं, ठीक है, सुन्नत अदा हो जाती है। तो अरबी का उसूल ये है कि जब वो जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है तो 2 से ज़ायद
چیزوں پر استعمال کرتا ہے. غلام کہتے ہیں ایک غلام کو, غلامان کہتے ہیں دو غلام کو, اس کے لیے تسنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور کتاب کہتے ہیں ایک کتاب کو. اگر کتاب دو ہو اس کو کہیں گے کتابان, کہیں گے دو کتاب. میں ویسے الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. قلمن کہتے ہیں ایک قلم کو, قلمان کہتے ہیں دو قلم کو. اسی طریقے سے ترویحہ کہتے ہیں ایک ریسٹ کرنے کو, ترویحتان کہتے ہیں دو ریسٹ کرنے کو, تراویح کہتے ہیں دو سے زیادہ ترویح کو. کم وقت کہیں کے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, 4 رکعت کے بعد ایک ترویحہ بیٹھتے ہیں اور 4 رکعت کے بعد ایک ترویحہ بیٹھتے ہیں, تو 2 تراویح ہوئے. تو نماز لفظ کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے, تراویح کے اعتبار سے تفقہ میں جانا, گہرائی میں جانا کہ اور دنوں میں جو تہجد تھی رمضان میں آ کر تراویح ہو جاتی ہے, اس بحث کو چھوڑ کر لفظ تراویح کا جو معنی ہے وہ معنی بھی کم وقت پورا نہیں ہو پا رہا ہے, اس لیے کہ تم 2 ہی ترویحات بیٹھتے ہو. اور تراویح 2 سے زیادہ جو ترویحات ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کے دل اور دماغ خراب کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال سے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. بیوی کا حق کیوں کیسے ادا کرتے تھے؟ تو بیوی کا کفیل ہے, وکیل ہے, یا تو ان کی جورو ہے؟ تجھے خواہش اٹھ رہی ہے کسی حنفی کے پاس جانے کی؟ کیوں فکر ہو رہی ہے؟ جسے حق تھا, جس کا حق تھا وہ خاموش بیٹھی ہے. آج تک حضرت کی بیوی نے کسی کتاب نے کوئی شکایت نہیں کی. تجھے تنہائی سے کیا مطلب؟ حضرت کے بچے نہیں ہوئے, حضرت کی اولاد نہیں ہوئی, اب لوگوں کو گمراہ کرتا بیٹھتا ہے. 40 سال تک حضرت وضو سے رہے اور تہجد پڑھتے رہے, اس کی دلیل کیا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ بچے جو ہے کیسے پیدا ہوئے؟ بچہ جس نے پیدا کیا اس کو کوئی اعتراض نہیں, تجھے کیوں جو ہے مرچیاں ٹوٹ رہی ہیں؟ دشمنی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کی تفقہ سے, ان کی عبادت سے. ایسی چیزیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنے 100 رکعت پڑھا کرتے تھے کہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گیا اور اس کے اندر کہنے لگا 2 رکعت کو اتنا ٹائم, 4 رکعت کو اتنا ٹائم, 8 کو اتنا ٹائم, تو پھر اتنے 100 رکعت کو اتنا ٹائم, تو ایک رکعت میں اتنی رکعتیں کیسے ہو گئی؟ تو پھر معراج کے واقعے کے لیے کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جو گئے واپس لوٹ کر آئے تو بسترے کی گرمی جوں کی توں باقی تھی. کیا ہے تیرا عقیدہ معراج کے سلسلے میں؟ جو خدا اپنے حبیب کبریا کا بسترے کی گرمی ختم ہونے سے پہلے مکے سے لے کر بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر, عرش معلیٰ کی سیر اور جنت کی سیر کروا سکتا ہے, اگر کسی اپنے اللہ والے سے, اپنے کسی محبوب سے, اپنے کسی چہیتے بندے سے اس کے وقت میں برکت دے دے تو تیری مرچیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ جو خدا معراج کا واقعہ وفا کر سکتا ہے وہ اپنے بزرگوں کو کرامت نہیں دے سکتا, کیونکہ ان کے نسلوں میں کوئی بزرگ نہیں. کوئی ایک بزرگ بتاؤ, ایک مجاہد آزادی بتاؤ, ایک فقیہ بتاؤ, ایک مفسر بتاؤ. ہر ایک اپنی جگہ پر جیسے گلی کا کتا راجہ ہوا کرتا ہے, ہر ایک اپنی جگہ پر مجتہد ہے, اپنی جگہ پر امام ہے. کوئی ولی ان کی نسلوں میں پیدا نہیں ہوا. اللہ کی قسم اگر ولیوں کو گالیاں دینا نہیں چھوڑیں گے, اماموں کو گالیاں دینا نہیں چھوڑیں گے, تو تمہارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں بھی تمہارے اندر کوئی ولی نہیں پیدا ہوگا. داڑھی رکھتے ہیں حنفیوں کے مقابلے میں, یہ لوگ زیادہ رکھتے ہیں, لیکن حنفی اگر داڑھی رکھے چہرے پر نور آ جاتا ہے. لوگ اپنے بچوں کو لے جا کر کہتے ہیں حاجی صاحب, نمازی صاحب, اللہ والے بزرگ دم کر دو ہمارا بچہ شفایاب ہو جائے گا. لیکن بغیر جو ہے سر پر ٹوپی کے اتنی بڑی حبشی کی طرح داڑھی رکھتا ہے, تو آپ کسی انگلینڈ کے یہودی کو اور ہندوستان کے غیر مخلد کو رکھ کر سامنے دیکھیں تو سوائے ختنہ کی علامت کے اور کوئی علامت نظر نہیں آئے گی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کی جو نشانی ہے, بزرگوں کا جو نور ہے, ولایت کا جو نور ہے, بزرگوں کو گالی دینے کی وجہ سے خداوند قدوس نے ان کے چہروں سے چھین لیا ہے. اور غیر مقلدو توبہ کر لو, میرے وہ بھائی جنہوں نے مسلک حنفیت سے ہٹ کر جنہوں نے غیر مقلدیت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے, توبہ کر لو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, او قبیس کہیں گے, وہ غیر مقلد کہیں گے, انگریز کے اولاد, آج تیرے باپ داداؤں کی قبر کھود کر ہم بتا سکتے ہیں کہ خداوند قدوس نے تیرے آبا اجداد جنہوں نے بزرگوں کو گالیاں دی, جنہوں نے ائمہ کرام کو گالیاں دی, ان کے ساتھ کیا سلوک ہے. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ متعصب غیر مقلد, تعصب کرنے والا, ایک تو بھولا بھالا ہے, پتہ نہیں بیچارے کو, جیسے حنفی لاکھوں ہیں, حنفی کیوں ہیں انہیں خود پتہ نہیں, امام ابو حنیفہ کون ہے خود پتہ نہیں. باپ دادا کو دیکھا ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہوئے, انہوں نے باندھ لیا,
ان کو چھوڑ کر، معصوم طبقے کو چھوڑ کر، جو متعصب اولیاء اللہ کو گالی دیتا ہے، ائمہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، اس طبقے کے بارے میں حضرت نے فرمایا آؤ قبر کھودو، خدا کی قسم اگر ان کا سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف سے نہ پلٹا ہو تو اسی قبر میں مجھے دفن کر دینا۔ زندگی میں اولیاء اللہ سے ہٹ کر زندگی گزاری، زندگی میں ائمہ سے ہٹ کر زندگی گزاری، زندگی میں بزرگان کو تم نے ہجڑا کہا اور لوٹی کہا، تم نے زانی کہا، تم نے شرابی کہا، تم نے بوسہ دینے والا کہا، نتیجہ یہ کہ قبر کے اندر بھی تمہارا سینہ اور منہ پھر گیا ہے۔ حضرت نے چیلنج فرمایا تھا، وہ چیلنج زندہ ہے میرے بھائی، توبہ کر لے۔ بلکہ میں تو ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہوں، ایک ہے مناظر جو احناف کی طرف سے وکیل احناف کہلاتے تھے، انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ غیر مقلد کو جب یہاں بھی پٹ رہا ہے، مشرق میں پٹ رہا ہے، مغرب میں پٹ رہا ہے، مکے میں پٹ رہا ہے، مدینے میں پٹ رہا ہے، مکے میں جو صف ہوتی ہے، مدینے میں جو صف ہوتی ہے، دنیا میں اتنی بڑی صف کہیں بھی نہیں ہوتی۔ میرے بھائی عبرت کی نگاہ سے دیکھ لے، اتنی بڑی صف کے اندر ٹانگیں چیرنے والے تجھے کتنے ملیں گے؟ 2-4 ملیں گے۔ آٹے میں نمک زیادہ ہے، اس سے بھی کم تیری تعداد ہے، اس سے بھی کم جو ہے عقلیت کے اندر تو ہے۔ کیوں اکڑ رہا ہے، کیوں غرور کر رہا ہے؟ یہاں بھی پٹے گا، قبر میں بھی پٹے گا، حشر میں بھی پٹے گا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے من ربکا وما دینکا ومن رجل بعث فیکم، جو غیر مقلد تھا، جس نے ائمہ کو گالیاں دی، جس نے بزرگان دین کو گالیاں دی، تو وہ جواب نہیں دے پائے گا، تو یہ فرشتے منکر نکیر جوتا لے کر ماریں گے اور کوڑا لے کر ماریں گے۔ وما دریتا وما تلیتا، تو نے جانا بھی نہیں اور تو نے تلاوت بھی نہیں کیا۔ اس سے استدلال کیا ہے وکیل احناف نے کہ وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ تو اگر بزرگوں کی مان لیتا، تو تلاوت کیا ہے تو تلاوت کے معنی پوچھنے کے لیے کسی عالم کا سہارا لینا پڑے گا، دریتا جاننے کے لیے کسی سکھانے والے کا سہارا لینا پڑے گا۔ تقلید نہ کرنے سے وما دریتا وما تلیتا کہہ کر جو ہے جوتے مارے جائیں گے اور کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک غیر مقلد کھڑا ہو گیا حضرت کی مجلس میں اور کہنے لگا ہم اس کو نہیں مانتے، کسی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ فوراً شتاری کی ایک انہوں نے شرح نکالی اور اس کا حاشیے کے اندر بتایا، اس کے اندر عربی میں لکھا ہوا تھا کہ کاش دنیا میں اہل علم کی بات مان لیتا تو آج تیری قبر میں بھی پٹے گا، جہاں جہنم میں جاتے ہوئے پٹے گا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سن لیتے، اگر ہم جان لیتے، کہاں سے سنتا؟ کوئی سنانے والا ہوتا؟ کہاں سے سمجھتا؟ کوئی سمجھانے والا ہوتا؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ غیر مقلد بھائی، ابھی تیرے لیے وقت ہے کہ یہ جملے قیامت کے دن کہہ کر تو جہنم کی طرف تیرے قدم اٹھیں۔ اس سے پہلے توبہ کر لے، اس سے پہلے اس مسلک کو قبول کر لے اور اس جماعت کے اندر شامل ہو جا جس کے اندر ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہوئے، بزرگان دین پیدا ہوئے اور صوفیاء پیدا ہوئے، اتقیاء پیدا ہوئے، ابدال پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے۔ پورے سیاہ ستہ کی کتابوں میں ایک سیاہ ستہ کا مصنف غیر مقلد نہیں ہے، یا تو مقلد ہے یا تو مجتہد ہے۔ ایک ہی تو کام کرنا پڑے گا، انسان کو بھوک لگے گی، یا تو کھانا ریڈی میڈ لے کر کھانا پڑے گا یا کھانا بنا کر کھانا پڑے گا۔ اگر کھانا بنانے کی طاقت ہے یقیناً ریڈی میڈ کے مقابلے میں بنا کر کھا لے۔ ہم تجھے نہیں کہتے امام اعظم تجھ جیسے گدھوں کے محتاج ہیں، اگر تو نہ مانے امام اعظم کا بال بینگا نہیں ہونے والا، امام اعظم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونے والی، لاکھوں کروڑوں افراد آپ کی تباہ کرنے والے ہیں، لیکن مان لینے میں تیری دنیا بن جائے گی، تیری قبر کی زندگی بن جائے گی اور تیری آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ اگر تیرے اندر حق اجتہاد ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تو جھک مار کر امام اعظم ابو حنیفہ کی نقل کر اور ان کی تباہ کر، ان کی تقلید کر۔ اگر تیرے اندر صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے، تو اجتہاد کر اور اس پر عمل کر، لیکن تیرے بڑوں نے، تیرے آبا نے، تیرے اجداد نے اور تیرے گرو گھنٹالوں نے اجتہاد جب کیا تو کتے کے جھوٹے کو پاک کر دیا، اجتہاد جب کیا متا کے نکاح کو اسے اجازت دے دی، اجتہاد جب کیا۔ عبدالحق بنارسی ہے، غیر مقلد ہے، لا مذہب تولے کا گرو گھنٹال ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ، سینے پر چٹان رکھ کہ کہاں تک بات چلی گئی۔ عبدالحق بنارسی نے کیا کہا میرے بھائی؟ ایمان سے جب کوئی ہٹتا ہے، بزرگوں کے دامن کو جب کوئی چھڑاتا ہے، اس کا ایمان کتنا تباہ ہوتا ہے، کتنا برباد ہوتا ہے۔ عبدالحق بنارسی نے کہا حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، خدا ہمیں معاف کرے، نخل کفر کفر نہ باشد، کفر کی بات کو
کو نقل کرنا کفر نہیں ہے. سینے پر چٹان رکھ کر, پتھر رکھ کر اماں عائشہ کے بارے میں اس عبدالحق بنارسی نے کیا کہا, حضرت علی کے بارے میں اس عبدالحق بنارسی نے کیا کہا. کہا اماں عائشہ اور جو ہے حضرت علی دونوں لڑ کر مرتد ہو گئے, اگر توبہ نہ کریں گے تو بے ایمان مریں گے. اتنی بڑی بات تو کوئی شیعہ کے کتے نے بھی نہیں کہی ہوگی, جتنی بڑی بات اس غیر مقلد عبدالحق بنارسی نے کہا. آج یہ لوگ الزام کہتے کہ ان کے اندر سیکس کے مسائل ہیں, کہ جانور سے زنا کرو تو اس کا حکم کیا ہے. ارے ملعون, تجھے کب کہا جا رہا ہے کتے سے جا کر بچہ پیدا کر؟ تیرے گھرانے میں کوئی یہ کام کر لے, احسان ہے کہ اس کا حکم بتایا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے. عبداللہ بڑی تیرا گرو گھنٹال ہے, معارف قرآن کے نام پر اس نے ایک مضمون لکھا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کی قسم, موت کے بعد مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے خود بذات خود اللہ تعالیٰ کے اقوال کو سن رہا ہے, میرے دل کی حالت کو جان رہا ہے. پورے ہندوستان کے سیکس کے ماہرین کسی نامرد کو وہ حلوہ نہیں دے سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پورے ہندوستان کے سیکس کے ماہرین نامرد کو بیوی کے لائق بنانے کے لیے وہ ٹیبلٹ نہیں دے سکتے, وہ انجیکشن نہیں دے سکتے, وہ حلوہ نہیں دے سکتے. غیر مقلدو خوش ہو جاؤ کہ تمہارے عبداللہ روپڑی نے معارف قرآن کے نام پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی جب تشریح لکھی, خدا کی قسم عورت کی شرمگاہ کا پورا نقشہ لکھ دیا, مرد کی شرمگاہ کا پورا نقشہ لکھ دیا. اس مضمون کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جائے گا تو ایک نمبر کا دنیا کا ہجڑا کہلائے گا. معارف قرآن کے نام پر وہ سیکسی باتیں کہی ہیں, وہ جنسیات کی باتیں کہی ہیں. عورت کی اندرونی حصہ, عورت کا ظاہری حصہ, عورت کا باطنی حصہ مرد کے شرمگاہ کا حصہ تھا, وہ نقشہ پیش کیا ہے کہ خدا کی قسم کسی حکیم کے حلوے کی ضرورت نہیں. کیا سیکس بیان کیا ہمارے علماء, مسئلے بیان کیے جو مسئلے قرآن سے نکل رہے تھے, حدیث سے نکل رہے تھے. دیکھ, نہ قرآن سیکس ہے, نہ حدیث سیکس ہے, نہ مسائل سیکس ہوتے ہیں. ارے خباثت تیرے دل و دماغ کے اندر بھری ہوئی ہے. اگر سیکس کی بات کرتا ہے قرآن شریف اٹھا لے, سورہ بقرہ ہے, پارہ نمبر 2 ہے. اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم, کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, جیسے چاہے ہل چلاؤ. خدا کو تیر پھینک دے, اے خدا تجھے سیکس بیان کرنے کی کیا ضرورت دی؟ اللہ نے مسئلہ بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے کہ آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک برتن کے اندر غسل کیا کرتی تھی. تو پھینک دے حدیث کو, کہہ دے نبی کے روزے پر جا کر, اے نبی تم سیکس کیوں بیان کرتے ہو, اپنے غسل کی بات کیوں بیان کرتے ہو؟ نہ مسئلے کے اندر, نہ حدیث کے اندر سیکس ہے, نہ قرآن کے اندر سیکس ہے, نہ فقہ کے اندر سیکس ہے, نہ ائمہ نے سیکس کو بیان کیا. ارے گلی سگڑے کہیں کے تیری کتابوں کے اندر میں بتا سکتا ہوں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پینا چاہے گا تو دودھ پینے کی اجازت تجھ کمبخت کے عالموں نے دے رکھی ہے. میں دکھاتا ہوں, اس سے بڑا کوئی شخص ہے کہ بیوی کے دودھ پینے کی پستان سے منہ لگا کر اجازت دے رکھی ہے. اس سے کون سا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ ان سے شریعت کی کون سی گتھی سلجھ رہی ہے؟ کم وقت دودھ پلا رہا ہے, اپنی عورتوں کا دودھ پی رہا ہے, یہودیوں کی طرح داڑھی رکھ رہا ہے. اور اللہ کا عذاب یہ دیکھا تو نے, گوشت کاٹتے وقت آرام سے گوشت کاٹے گا, سلام کرتے وقت آرام سے سلام کرے گا, گلے ملتے وقت آرام سے گلے ملے گا. اللہ کا عذاب دیکھ لے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا, یہاں کھجایا وہاں کھڑا, خارشی کتا بن جاتا ہے نماز میں. سمجھ گئے؟ اللہ کا عذاب ہے, دیکھ لے. اگر ایک شافعی بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے, ایک شافعی بھی رفع یدین کرتا ہے, ایک غیر مقلد بھی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے, ایک غیر مقلد بھی رفع یدین کرتا ہے, ان دونوں میں اگر یہ پہچاننا ہے کہ مقلد کون ہے اور انگریز کا کتا کون ہے, تو دیکھ لینا کہ نماز میں جو خارشی کتا ہوگا وہ غیر مقلد ہوگا. میرے بھائی توبہ کر لے, اللہ کے عذاب کو تو دیکھ رہا ہے. صلحاء کا نور, اولیاء اللہ کا نور تیرے چہرے سے نکل چکا ہے. نہ کتابوں میں سیکس ہے, نہ آیتوں کے اندر سیکس ہے, نہ حدیثوں کے اندر سیکس ہے, کیونکہ تو بزرگان دین کے دامن کو چھڑا لیا ہے, آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. اس لیے تو ہی جو ہے اپنے دل اور دماغ کے اندر سیکس کو پیدا کر دیا ہے. حضرات صحابہ سے اللہ نام کا بیر ہے, اللہ نام کی دشمنی ہے. خاص طور سے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کڑی دشمنی. کہتے 20 رکعت تراویح کے بارے میں, بھائی حدیث کے اندر ہے 20 رکعت, عمر کون ہوتے ہیں؟ حدیث کے اندر 8 رکعتوں کی بات ہے. عمر کون ہوتے ہیں؟ تیرا باپ کون ہوتا ہے؟ ہاں, تو نے سند لی تیری اماں سے کہ تو پیدا ہوا, تیرے باپ سے کون گواہ تھا؟
حضرت عمر جن کے بارے میں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبی نے مقام دیا میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو حضرت عمر کو ملا کرتی. یہ حضرت عمر وہ ہیں کہ زمین پر فیصلے دیا کرتے تھے، آسمان سے اس کی قطعیت کے فیصلے اللہ جبرائیل کو بھیج کر کرایا کرتے تھے. پوچھتا حضرت عمر کون ہے؟ زمین پر پھرنے والے تھے. نبی نے حضرت عمر کا محل جنت کے اندر دیکھ لیا تھا. پوچھتا ہے حضرت عمر کون ہے؟ جنہوں نے حضرت عمر کی فراست حدیث دانی زیادہ تھی، وہ کم وقت تیری حدیث دانی اور تیری فراست حضرت عمر سے بڑھ گئی، ان کے تقوی سے بڑھ گئی. کیا حضرت عمر اور حدیث دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکتے؟ حدیثوں پر جان دینے والے، نبی کے نام پر جان نچھاور کرنے والے حضرت عمر حدیث کے اندر خیانت کر سکتے؟ جو باتیں حضرت عمر نے فرمائی نہ آئیں وہ کون جو ہوتی؟ ہمیں لاتی بیکاں کو. ہمارے مداوتہ ہماری ذات میں کم ہے، مسجدہ میں اعتکاف بٹھا کو ہم شادی بیاہ کا کام کرتی، لینا مارنے کا کام کرو. حضرت عمر کے طریقے سے ہٹو. حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر جس راستے سے چلا کرتے تھے شیطان ہٹ جایا کرتا تھا. حضرت عمر نے 20 رکعت کی تراویح کے راستے سے گئے، تم شیطان بن کر ہٹ گئے. حضرت عمر عورتوں کو مسجد میں لانے سے منع کیا، تم شیطان بن کر عورتوں کو مسجد میں لانے کا حکم دے دیا. حضرت عمر 2 ہاتھوں سے مصافحے کا مسئلہ بیان کیا، ایک ہاتھ سے مصافحہ کر کر تم نے عمر کی مخالفت کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر جس راستے سے جاتے ہیں شیطان اس راستے سے نہیں جاتا. تو تم کیا ہوئے؟ حدیث کو سامنے رکھ کر حدیث کے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھ لو، تم شیطان ہوئے نہیں ہوئے؟ حضرت عمر کا راستہ کون سا ہے اور تمہارا راستہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں کیا اختیار تھا حضرت عمر فاروق. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نہیں فرما رہے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام چیزوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی آل اولاد سے میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں الا نفسی، مگر میری جان کو چھوڑ کر. وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ میں زندہ رہوں گا تو نہ آپ سے محبت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں میرے ماں باپ سے، میری اولاد سے، میرے مال سے، میری جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا الان یا عمر، عمر تیرا ایمان اب مکمل ہوا. آقا نے جس عمر کے ایمان کی تکمیل کی صداقت کی آج کہتے ہو کمینو کہ عمر کون ہوتا ہے؟ پوچھ میرا شیطانی کون ہوتا ہے، پوچھ عبد المتین جوناگڑھی کون ہوتا ہے، پوچھ وحید الزما کون ہوتا ہے، پوچھ صدیق احمد جو ہے بھوپالی کون ہوتا ہے، پوچھ یہ عبداللہ چوبڑی کون ہوتا ہے، پوچھ حسین بٹالوی کون ہوتا ہے. یہ تیرے گرو گھنٹال ہیں. ان سے پہلے دنیا میں غیر مخلدیت کا لا مذہب کا نام نہیں تھا. پوچھتا حضرت عمر کون تھے؟ ان کی حدیث دانی سے تیری حدیث دانی بڑھ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں مال غنیمت آیا، آپ کے بیٹے کے اور آپ کے حصے میں آدھا آدھا کپڑا آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی اپنے اجتہاد سے قدم اٹھائے اور وہ قدم خدا نہ کرے غلط ہو کہ دوسرے صحابہ آنکھ موچھ کر بیٹھنے والے تھے. ایک بڑھیا کڑی ہو گئی، عمر بھاشن بعد میں دینا، تقریر بعد میں کرنا، پہلے میرے سوال کا جواب دینا کہ جو مال غنیمت آیا ہے وہ اتنا کپڑا تھا کہ جبہ نہیں سل سکتا تھا، اور تم نے زیادہ کپڑا لے کر بیت المال سے اور مال غنیمت سے جبہ کیسے سلوا لیا؟ ایک کمزور بوڑھیا، ایک کمزور عورت حضرت عمر کے فقاہت کے سامنے طاقتور ہو رہی ہے، دامن پکڑ رہی ہے، جھنجھوڑ رہی ہے. عمر کہاں سے آ گیا کپڑا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف فرمائی کہ بڑھیا تیری تعریف کرنی چاہیے اور تیری توصیف کرنی چاہیے کہ تو نے عمر کو دین کے معاملے میں بخشا نہیں. کہا کہ بات صحیح ہے، اصل میں میرے بیٹے کو آدھا کپڑا آیا اور مجھے آدھا کپڑا آیا، دونوں کو ملا کر میرا جبہ بن گیا. ایک عمر کو ایک بڑھیا نے کپڑے کی بنیاد پر مواخذہ کیا. یہ عمر عورتوں کے آنے سے منع کرے تو دنیا کے صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہ عمر 20 رکعت تراویح کو پڑھوایا تو دنیا کے جو صحابہ تھے اس وقت آپ کے جو ارد گرد وہ خاموش بیٹھنے والے تھے. مہر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمیٹڈ کرنا چاہا تو کیا یہ خاتون ضعیف نہیں کھڑی ہوئی؟ اے عمر کون ہوتے ہو تم مہر کو لمیٹڈ کرنے والے؟ جبکہ قرآن تنتارن کثیرہ کہتا ہے، ان لمیٹڈ کہتا ہے. ایک عورت ایک مسئلے میں حضرت عمر فاروق سے مواخذہ کر سکتی ہے. حضرت عمر فاروق مسجد میں صحابہ کو جوڑ کر 20 رکعت تراویح پڑھائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عورتوں کو نہ آنے دیں مسجد کے اندر، اور تو حضرت عمر فاروق سے بڑھ گیا. پوچھتا ہے کون ہے حضرت عمر، کون ہے حضرت عثمان، تو کس کھیت کا ملی ہے جو صحابہ کرام کے تعلق سے یہ بات پوچھنے والا ہے؟ کیا نبی نے یہ بات نہیں کی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین؟ یہ نہیں کہا علیکم بحدیثی کہ تمہیں میری حدیث پر عمل کرنا پڑے گا، بلکہ فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا پڑے گا.
اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا پڑے گا. خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے اور جو آپ کی سنت ہے وہ عین سنت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا اتباع آقا کا اتباع ہے. آپ سے منہ پھیرنا، آپ سے دشمنی کرنا آقا سے دشمنی مولنا ہے. میرے وہ بھائی، میرے وہ بزرگ حضرات جو اس کا شکار ہو چکے ہیں، اپنے حوصلے کو باقی رکھیں. کم سے کم پیران پیر رحمت اللہ علیہ پر بھروسہ کریں کہ وہ مقلد تھے، اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ پر، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ پر اعتماد کریں. میرے اوپر، دوسرے اماموں پر اعتماد نہیں، ان بزرگوں پر اعتماد کریں. اگر حنفیت، شافعیت اور یہ دوسرے جو ہے مسلک غلط ہوتے تو اتنے بڑے اولیاء اللہ، اقطاب، ابدال کیوں ان راہوں پر چلتے، ان راستوں پر چلتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز ایک کتاب ہے. جیسے فضائل کتاب جو پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ اس کتاب کو ضرور پڑھے، تاکہ ہر حنفی مسلمان کو اعتماد ہو کہ میرا جو طریقہ نماز ہے عین محمدی طریقہ ہے. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کوئی آقا سے ہٹ کر کوئی طریقہ نہیں. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک مسئلے کو حنفی طریقے پر بیان کیا گیا ہے اور حدیث کو جو ہے اس کے نیچے نقل کیا گیا ہے. نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب ہے جس کے اندر پورے نماز کے طریقے کو لکھا گیا ہے اور حدیثوں کو نقل کیا گیا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں ہمارا عمل حدیث پر نہیں فقہ پر ہے. ان کتابوں کو خریدیں، ان کتابوں کو مسجدوں کے اندر پڑھیں. اور وہ میرے بھائی جو بھولے پن سے، معصومیت سے اسلام مذہب تولے کی جماعت میں شامل ہو گئے، ابھی آپ کی سانس ہیر پیر جاری ہے، سانس کی آمد و رفت باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. آپ توبہ کر لے، آ جائیں اپنے بزرگان کی خانقاہ میں، آ جائیں اپنے اکابر کی مدرسے میں، آ جائیں اپنے اولیاء اللہ کے طور طریقے پر. یہ طریقہ آپ کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، یہ طریقہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، یہ طریقہ تمہیں بدعت اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے. میرے بھائی اس بڑھتے قدم کو روک دے، توبہ کر لے اور پھر سے اپنے جو ہے بزرگان دین کے نقش قدم پر آ جا. اور اس قسم کا کوئی فتنہ ہو فوراً اپنے کسی قریبی عالم سے رجوع ہو جا، اپنے امام سے رجوع ہو جا، اپنے مولوی سے، اپنے بزرگوں سے رجوع ہو کر اس کی اصلاح کر لے. ایک دکان کھولنا ہوتا ہے 17 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے. اس ہندوستان کی جمہوریت میں دل بدل قانونی جرم بنانے کے لیے عدالت کے اندر بات چیت چل رہی ہے. آج کانگریس میں تھا، کل جنتا میں آ گیا، کل جنتا میں تھا، بھاجپا میں چلا گیا. اس کو جرم بنانے کی سوچی جا رہی ہے. تو مذہب بدلے، مسلک بدلے، کوئی جرم نہیں. تو یہ جرم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور ممکن ہے کہ کہیں اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ تیری زبان سے نہ چھین لے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک لڑکے کا ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، تعلق ہو گیا. لڑکا 100% حنفی تھا اور لڑکی والے وہ اس بات کے قائل تھے کہ جو ہے رفع یدین کیا جائے اور سینے پر ہاتھ باندھا جائے. تو چنانچہ انہوں نے یہ شرط لگائی حنفیت کو چھوڑ کر اگر سینے پر ہاتھ باندھ لے گا اور رفع یدین کرے گا تو تیرے رشتے کو منظور کیا جائے گا. محبت میں اندھا ہو کر اس نے اس جو ہے حنفیت سے توبہ کر لی. امام محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بتلاتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے لیے اس نے حنفیت کو چھوڑا ہے، ایک مذہب کو، مسلک کو ترک کیا ہے. اندیشہ ہے اس بات کا کہ کہیں خاتمہ اس کا ایمان سے ہٹ کر نہ ہو جائے. فرماتے ہیں ہم گئے اس کے پاس، ہم نے سمجھایا، ہم نے بجھایا کہ نفسانی خواہشات کے خاطر تو نے دل بدل کیا ہے، مسلک کو ترک کیا ہے، اس لیے تو توبہ کر لے. توبہ کرائی تب جا کر ان کو اطمینان ہوا. میرے بھائی دل بدلی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اپنے آبا اجداد بزرگوں کے طور طریقے کو چھوڑ کر انگریزوں کے طور طریقوں کو اپنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. توبہ کر لے میرے بھائی اور پھر آ جا اسی راستے پر جو راستہ صراط مستقیم ہے، جو راستہ بزرگوں کا راستہ ہے، جو راستہ محدثوں کا راستہ ہے، جو راستہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے. آج ہمیں بڑی مسرت ہو رہی ہے. میسور کے مجلس العلماء قابل مبارکباد ہیں کہ سیکولر اور جمہوریت کی ذہنیت رکھنے والے مسلمانوں کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ایک باطل فرقے کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا انہوں نے سوچا اور حق کو ظاہر کرنے کا سوچا. میں امید کرتا ہوں کہ قادیانیت کا مسئلہ ہو یا یہ کہ غیر مقلدوں کا مسئلہ ہو یا ہندوتوا کی لہر ہو یا مسئلہ جہاد ہو، مجھے امید ہے مجلس العلماء انشاءاللہ اپنے کاموں کو
اور اپنی تحریک کو باقاعدہ تقویت دے گی اور اپنے تقویت کا ثبوت دے گی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی اس تحریک کو قبول فرمائیں, اللہ تعالیٰ ہمارے جننے کو قبول فرمائیں, بولنے اور سننے کو قبول فرمائیں. وہ معصوم میرے بھائی جو اس مسلک سے نکل کر لامذہب ٹولے کے اندر جمع ہو گئے, دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں توبے کی توفیق نصیب فرمائیں, اللہ حق پر ثابت قدم فرمائیں اور حق پر ہمارا خاتمہ فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نے سوال کیا تھا کہ غیر مخلد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ 20 رکعت تراویح غلط ہے اور 8 رکعت تراویح صحیح ہے, اور جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ہم قرآن اور حدیث کے محتاج ہیں. یہ نام کے اہل حدیث ہیں, یہ اہل حدیث نفس ہے, اہل حدیث رسول نہیں ہیں. رسول کی حدیث والے نہیں بلکہ نفس کی حدیث والے اور نفس کے یہ غلام ہیں. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخر عشرے میں 3 مرتبہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی. 3 مرتبہ, صرف 3 دنوں تک آپ نے پوری زندگی میں آخر عشرے میں 3 مرتبہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی. اس بات کا تذکرہ, چونکہ وہ لوگ ہر بات میں کہتے ہیں حدیث لاؤ حدیث لاؤ, تو اگر آپ کو حدیث یاد ہو تو حوالہ دے دیں, ورنہ کیسٹ ان تک پہنچا دیں اور کہیں کہ توبہ کر لیں. رمضان کے مہینے میں عبادت کی زیادتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کم وقت تو تم رہی صحیح 20 رکعت کو بھی گھٹا کر 8 پڑھ رہے ہو, عبادت کو گھٹا رہے ہو, عبادت کو کم کر رہے ہو. بخاری شریف صفحہ نمبر 260 پر 9 اور جلد نمبر 1, مسلم شریف 200 صفحہ نمبر 250 پر 9 اور جلد نمبر 1. اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دنوں تک 3 راتوں میں آخر عشرے میں تراویح پڑھائی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے پہلو میں آ کر تراویح کے اندر کھڑا ہو گیا اور آپ نے تراویح پڑھائی. یعنی مسجد میں جو تراویح پڑھائی اس کے وٹنس کون ہیں, اس کے گواہ کون ہیں؟ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, مسلم شریف صفحہ نمبر 350 پر 6 اور جلد نمبر 1. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے 20 رکعت تراویح کو پڑھا ہے. اللہ کے حبیب پاک حضرت انس خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی اور پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور جانے کے بعد الگ سے نماز پڑھی. وہ نماز تہجد تھی. ان کم وقتوں کی عقل ماری گئی. یوں کہتے ہیں 11 مہینے جو نماز تہجد ہے وہ 12ویں مہینے میں یعنی رمضان میں آ کر وہ نماز تہجد کنورٹ ہو کر تراویح میں بدل جاتی ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے نہ رمضان غیر رمضان میں بڑھ کر پڑھتے تھے, رمضان غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے رات میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. تو اس سے انہوں نے یہ لگا لیا اندازہ کہ 8 رکعت تو تراویح اور 3 رکعت وتر, تو یہ ہو گئے 11 رکعت. تو یہ 11 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے رمضان غیر رمضان میں. اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان فرمائی وہ تہجد کی نماز کے بارے میں, سمجھ گئے, وہ تراویح کے بارے میں نہیں. ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی سالوں تک زندہ رہی اور کافی سالوں تک حیات رہی. سن 50 پر 7 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وصال ہوا اور تراویح جو شروع ہوئی سن 15 ہجری میں شروع ہوئی. 40 پر 2 سال تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی. اگر اہل حدیث نے غیر مقلدوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ بات مراد لی ہے کہ رمضان میں تہجد کنورٹ ہو جاتی ہے تراویح میں, تو حضرت عائشہ اپنی مسجد اپنے نبی کی مسجد میں حجرے میں دیکھ کر اس بدعت کو کیسے برداشت کر سکتے تھی؟ آپ کی حیات طیبہ میں 40 پر 2 سال تک, جبکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں ایک روایت کے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان کو نقل کیا گیا ہے، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ ہماری شریعت میں اگر کوئی نئی چیز کوئی نکالتا ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل عمل ہے۔ تو جب آپ نے خود فرمایا، روایت کو نقل کیا کہ کسی نئی بات کو نقل کرنا بدعت ہے اور قابل عمل نہیں ہے، تو 40 پر 2 سال تک اپنے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی، اس کو آپ نے کیسے برداشت کر لیا؟ یاد رکھیے کہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا وہ مقدس طبقہ ہے کہ جان دے دے گا، اپنی آل اولاد کو قربان کر دے گا، لیکن نبی کی مرضی کے خلاف عمل کو ہونے نہیں دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے ایک کارپینٹر لکڑی کو کچھ میخ مار رہا تھا، اما عائشہ حجرے سے نکل گئی، میخ مارنے پر آپ نے فرمایا، اللہ کے بندو، جیسے نبی کو ان کی حیات میں ان کے سامنے آواز کو بلند کرنا بے ادبی ہے، نبی کے وصال کے بعد میخ کی آواز بھی بلند آواز ہے، نبی کے روضے کے سامنے یہ بھی بے ادبی نہ کرنا۔ میخ کی آواز کو برداشت نہ کر کر پردے کے ساتھ آ گئی، کارپینٹر کو کہا کہ مسجد کے باہر جاؤ، ٹھک ٹھک مت کیا کرو اور نبی کے روزے کی بے ادبی نہ کیا کرو۔ ایک میخ کی ٹھک ٹھک پر اما عائشہ نے روکا اور 20 رکعت تراویح 40 پر 2 سال تک آپ کی مسجد میں پڑھی جاتی رہی ہو، آپ نبی کے عمل کے خلاف وہ عمل دیکھیں اور خاموش رہ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے دنیا کے اندر ایک تھا اہل حدیث میاں نذیر حسین دہلوی، الحیات بعد الممات کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ نیچری آدمی تھا، اس نے سب سے پہلے دنیا میں 8 رکعت تراویح کو ایجاد کیا اور کہا کہ تراویح رمضان کے اندر آ کر کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ تہجد رمضان میں آ کر کنورٹ ہو جاتی ہے تراویح کے اندر۔ تو اس نے جو ہے سب سے پہلے یہ بات کہی۔ لاہور کی مسجد کا یہ امام تھا عبداللہ چکڑوالی، القول الفصیح اس نے کتاب لکھی، اور کتاب لکھ کر اب لوگوں میں کیا ہے کہ اب سب مقرر وہی تقریر کریں اور سب ملا وہی بات کہیں، تو اس مولوی کے پاس، اس جو ہے مقرر کے پاس لوگ جاتے نہیں، کچھ نئی نئی باتیں بولنا، تو وہ اپنی لاہور کی مسجد میں لوگوں کو جمانے کے لیے ایک نئے فتنے کو اس نے جنم دیا اور کہا کہ تراویح صرف 8 رکعت ہے، 20 رکعت نہیں۔ اس عبداللہ چکڑوالی اور نذیر حسین دہلوی سے پہلے کسی نے بھی اب تک اس مکے میں مدینے میں پوری دنیا میں 8 رکعت تراویح کو نہیں پڑھا تھا۔ 20 رکعت تراویح کی روایت مصنف ابن ابی شیبہ ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 دنوں تک جو امامت فرمائی تراویح کی، وہ 20 رکعت کی تھی۔ حدیث کی کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، 290 پر 4 صفحہ نمبر اور جلد نمبر 2۔ اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ہر جمعہ کے خطبے میں ایک بات آپ سنتے ہیں، کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ہی نے اس روایت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 رکعتیں نماز پڑھی ہیں، 4 عشاء کی فرض اور 20 رکعت نماز تراویح کو میں نے آپ کے ساتھ پڑھا ہے۔ تاریخ جرجان ہے اور صفحہ نمبر 27 میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ 24 رکعتیں اور وتر، ظاہر سی بات ہے 24 رکعتیں تو تراویح کی نہیں، 20 رکعتیں تراویح کی اور 4 رکعتیں عشاء کی اور وتر کی نماز جو ہے الگ سے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر ایک حافظ امام کو مقرر کر کر 20 رکعت تراویح کو پڑھوایا ہے، اور آپ کے زمانے میں برابر 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ سنن کبریٰ بیہقی صفحہ نمبر 490 پر 6
اور جلد نمبر 2 کے اندر حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، بعد میں آپ کے بعد اور 2 خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ۔ یاد رکھیے ایک بات یاد رکھیے، صحابہ اور نبی کو جنہوں نے دیکھا حضرات صحابہ کرام، یہ وہ طبقہ ہے کہ اپنی گردنوں پر اپنے گلوں پر چھریاں چلا سکتا ہے، نبی کی منشا کے خلاف، نبی کی مرضی کے خلاف کوئی عمل وہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے الیاذ باللہ اپنی عقل کو دیوانہ بنا کر اگر یہ سمجھے کہ آپ نے اپنی مرضی سے 20 رکعت تراویح کو امام کے تابع میں آپ نے جماعت کروائی، تو دوسرے جو صحابہ تھے کیا ان کا ایمان مر چکا تھا؟ کیا ان کے محبت نبوی مر چکی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگوں آج کل تم لوگ مہر بہت زیادہ دیا کرتے ہو عورتوں کو، اور مہر کے اندر زیادہ دے کر تم فخر کیا کرتے ہو، آپ نے لمیٹڈ کر دیا، آئندہ اتنے دینار اتنے درہم سے بڑھ کر کوئی مہر ادا نہ کرے۔ یہ تو کہنے کو کہہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دین کا مسئلہ ہو فاروق ہوں گے پہلوان، حضرت عمر فاروق ہوں گے بہادر، حضرت عمر فاروق ہوں گے خلیفہ ثانی، لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور حضرت عمر فاروق کا پلڑا کمزور ہوتا ہے تو دنیا کی ایک کمزور بڈھی بھی طاقتور بن جاتی ہے۔ ایک بڑھیا عورت اٹھی، اے عمر فاروق آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اب آدمیوں کو مہر اتنا باندھنا چاہیے۔ کہا کب سے تم خدا بن گئے اور خدا کے نبی بن گئے؟ حضرت عمر فاروق تھرا گئے، کام گئے، اماں جان کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو اماں جان نے کہا کہ قرآن شریف میں کہا قنطارن کثیرا کہ بہت زیادہ مہر دینے کی اجازت ہے، جو ان لمٹ ہے اسے لمیٹڈ کرنے والے تم کون ہوتے ہو عمر؟ حضرت عمر نے فرمایا معاف کرنا بڑھیا، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ تو ایک بڑھیا حضرت عمر کو پکڑ سکتی ہے، تو مسجد کے اندر حضرت عمر صحابہ کو جوڑ کر امام کو متعین حافظ کو کر کر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کچھ نام ہے امام آپ نے متعین کیا تھا، 20 رکعت تراویح پڑھائے ہو، اور نبی کے منشا کے خلاف اگر ہوتا تو صحابہ چھوڑ دیتے، ہرگز نہیں چھوڑتے۔ تو یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں پوری 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے بے پناہ محبت، خود نماز پڑھتے، ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی وہ مسجدوں کا نظام چلاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں تراویح اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی کہ لوگ لکڑیوں کے سہارے سے کھڑے ہوتے تھے، اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا، 20 رکعت پڑھی جاتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اور حضرت سیدنا علی، اور پھر اور ایک بات ہے، حضرت عمر فاروق کو یہ نہ سمجھے کہ وہ 20 رکعت جو تراویح ہے وہ رمضان میں جو تہجد تھی وہ تراویح ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کم مرتبے کی جو چیز ہے تراویح اس کو تو پڑھ رہے ہو اہتمام کے ساتھ، اللہ کے یہاں اس سے بڑے مرتبے کی ایک عبادت ہے یعنی تہجد، اس کو چھوڑ رہے ہو۔ اگر تہجد اور تراویح ایک ہوتی تو آپ یہ کیوں فرماتے؟ دونوں الگ الگ ہیں، تبھی تو فرما رہے ہیں کہ تراویح کو پڑھ کر تہجد کو چھوڑ رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنی سحری کے اوقات کے اندر یہ جو نماز ہے تہجد، یہ نماز تراویح سے زیادہ قیمتی ہے، تم بے وقوفی کا کام کرتے ہو کہ تراویح کو پڑھ کر تہجد کو چھوڑا کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج کے غیر مقلدوں کی عقل نہیں بڑھ گئی کہ وہ تہجد اور تراویح کو رمضان میں بھی الگ کر رہے ہیں، اور یہ یوں کہتے ہیں کہ رمضان میں دونوں آ کر ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت علی کے دور میں سب جو ہے 20 رکعتیں نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عطا ابن رباح تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان کی وفات 114 ہجری میں ہوئی، فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 23 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔
حضرت عطا ابن رباح فرماتے ہیں 114 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. مصنف ابن ابی شیبہ 390 پر 3 صفحہ نمبر جلد نمبر 2 میں آپ ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے خود مکہ مکرمہ میں اس نماز کو پڑھا ہے. ابن ابی ملیکہ یہ بھی 117 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ بھی فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 میں کہ میں بھی 20 رکعت تراویح مکہ کے اندر پڑھا کرتا تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے میں آپ نے جب نماز پڑھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے سن 204 ہجری کے اندر ہوئی ہے. ترمذی صفحہ نمبر 166 اور جلد نمبر 1 کے اندر اس کا تذکرہ ہے. اور اسی طریقے سے جب مکے میں اور مدینے میں 20 رکعت تراویح ہوئی اور خلفائے راشدین نے اس عمل کو مضبوط کر دیا تو اجماع ہو گیا علماء کا. برحدیت المجتہد میں اجماع ہو گیا. المغنی اور ارشاد الساری اور شرح النقایہ اور قاضی خان فتاوا وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے بدایت المجتہد میں کہ پوری علماء امت کا اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہے. ائمہ اربعہ امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی قول یہ ہے کہ تراویح صرف جو ہے 20 رکعت ہے اور 20 سے کم جو ہے تراویح نہیں ہے. ایک بات غور کرنے کی ہے، بہت چھوٹی اور بہت سمپل بات. تراویح کہتے ہیں ریسٹ لینے کو. تراویح جمع ہے ترویحہ کی. ہر 4 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں نا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ترویحہ، آرام کرنا. اتنے عقل کے گدھے، عقل کے پاگل ہیں یہ لوگ غیر مقلد کہ دیکھیے عربی میں جمع کا جو لفظ ہے کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے. یعنی ایک غلام ہو تو کہیں گے غلام، 2 غلام ہیں تو کہیں گے غلامان، 2 غلام. ایک کتاب ہے تو کہیں گے کتاب اور 2 کتاب ہیں تو کہیں گے کتابان. 2 سے زیادہ ہو گیا تو جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. 2 کے اوپر 3 ہو یا 30 ہو یا 30 لاکھ ہو تو کہیں گے کتب، فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر قیمتی کتابیں ہیں، کتب کہہ دیا جائے. اب 8 رکعت پڑھتے ہیں تو 4 رکعت کے بعد ایک ترویحہ آیا اور 8 رکعت کے بعد کتنا آیا؟ 2 ترویحے آئے. اسے تراویح نہیں بولیں گے، ترویحتان بولیں گے. تراویح کا لفظ ہی 8 رکعت پر آ ہی نہیں سکتا، ترویحتان بولیں گے. تراویح اس وقت بولیں گے جب 5 ترویحوں کے ساتھ اگر کوئی 20 رکعت نماز تراویح کو پڑھے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک بلا ناغہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں بلا ناغہ 20 رکعت تراویح 1 سال چھوڑے بغیر آج تک پڑھی چلی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ آقا کی سنت قیامت تک چلے گی. جو اہل حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تہجد کنورٹ ہو جاتی ہے رمضان میں تراویح کی شکل میں، تو ان سے کوئی یہ پوچھے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن جماعت سے پڑھی. مان لیا کہ وہ تراویح نہیں تھی، تہجد تھی، جس کو آپ نے نماز پڑھائی تہجد ہی مان لو، تو آپ نے 3 دن ہی پڑھا تو آپ 30 دن کیوں پڑھتے ہیں؟ ایک ہوا حدیث کے خلاف. اور دوسری بات، آقا نے ان 3 دنوں میں نہ قرآن ختم کیا نہ قرآن ختم کرنے کا حکم دیا، تو آپ تراویح کے اندر قرآن کیوں ختم کرتے ہیں رمضان میں؟ ایک دوسری غلطی ہوئی. اور تیسری بات یہ ہے تہجد کو 11 مہینوں میں انفرادی پڑھا جاتا ہے، اکیلے نہ پڑھتی، نہ جوروں کے لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتی ہیں، اکیلے پڑھتی. تو رمضان میں آ کر وہ چیز جماعت سے کیسے ہو جاتی ہے؟ تیسری بات ہوئی. اور چوتھی بات ہوئی کہ تہجد جو پڑھی جاتی ہے وہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے، رمضان میں گھروں کی چیز مسجد میں کیسی آ گئی؟ دیکھیے کتنی غلطیاں ہیں کہ یہ سب غلطیاں ہیں. ان غلطیوں کی وجہ سے ائمہ اربعہ اور دنیا کے جمہور علماء اور جمہور امت نے اس مسئلے کو ٹھکرا دیا ہے اور ان پر لعنت ملامت کی ہے کہ تم رمضان کے اندر نمازیوں کی نمازوں میں خلل انداز ہوتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ 20 رکعت ہے. اب رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہی کیوں پڑھائے، پورے رمضان میں کیوں نہیں پڑھائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پسند سے نہیں تھے، بہت زیادہ پسند تھے، بہت زیادہ. پورے نبیوں سے، پوری کائنات سے، پوری مخلوقات سے
اللہ کو سب سے زیادہ کسے پیار تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آقا پوری تراویح کو پورے رمضان میں پڑھتے، اللہ کہتے میرے حبیب کو تو تراویح بہت پسند ہے، چلو میری امت کو فرض کر دیتا ہوں، امت کا گھاٹا ہو جاتا ہے. آج کتنے لوگ فرض کو چھوڑ کر خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتے، تو یہ ڈر کر کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے 3 دن آپ نے پڑھا. اب یہ بات کہ حضرت عمر کو کہاں سے پاور مل گیا کہ وہ کسی چیز کو جاری کرے؟ حضرت عمر کو جو پاور ملا ہے وہ خود نبی سے ملا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، جیسے میرے طریقے پر چلنے میں تمہیں کامیابی ہے ایسے ہی خلفائے راشدین کا طریقہ جو ہے اس طریقے پر بھی چلو. ان کا طریقہ میرا ہی طریقہ ہے، ان کا طریقہ میرے طریقے سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے. تو میرے طریقے پر چلنا، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، دونوں ایک ہے اور دونوں پر چلنے میں کامیابی ہے. تو اسی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک قرآن پر اور 20 رکعت تراویح پر جمع کیا، اور صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا. اگر نبی کے مزاج کے خلاف بات ہوتی اور شریعت کے خلاف بات ہوتی تو صحابہ لڑ جاتے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ صفین 2 صفوں کی جنگ ہے، اور جنگ جمل اونٹ کی جنگ، ایک طرف اماں عائشہ اور دوسری طرف حضرت علی. حضرت علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر. دوسری طرف اماں عائشہ. کسے حق پر کہیں گے، کسے باطل پر کہیں گے، کسے سچا کہیں گے، کسے سچ سے الگ کہیں گے؟ زبانیں لڑکھڑا جائیں گی، پیروں کرے زلزلہ آ جائے گا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کی مرضی کے خلاف بات، تو دونوں میدان جنگ میں آ گئے. ادھر اماں عائشہ بھی آ گئی، ادھر حضرت علی بھی آ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 20 رکعت تراویح پر امت کو ایک قرآن پر جمع کرنا غلط ہوتا تو جیسے اماں عائشہ آ گئی، حضرت علی آ گئے، اور ادھر یزید نکل گئے، ادھر حضرت ابو سفیان نکل گئے لڑائیوں کے لیے، جنگ کے لیے، جہاد کے لیے. تو ایسے ہی ایک بہت بڑا طبقہ اٹھ جاتا، اے عمر کون سی بدعت کو ایجاد کر رہے ہو تم؟ عمر یہ کیا کر رہے ہو جو کام نبی نے نہیں کیا؟ صحابہ نے اس کا انکار نہیں کیا، اور کسی روایت میں اور کسی حدیث میں انکار موجود نہیں ہے. یہ میں نے کہا عبداللہ چکڑوالی اور میاں ڈپٹی نذیر حسین، یہ 2 کمبخت ہیں جو امت کے اندر فتنے کی بیج انہوں نے ڈالا 8 رکعت تراویح کی. اللہ کا عذاب بھی ان کو لگ جاتا ہے جو لوگ نبی کی سنت سے ہٹتے ہیں. دیکھو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں بالکل سکون اطمینان کے ساتھ، یہ یہاں پڑھیں گے، یہاں کچھ آیا، خارش ڈال دیتے ہیں، کتے کی خارش غیر مخلدوں پر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے ہیں نبی کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے. صحابہ کے دیکھو جا کر ابھی یہاں سے نکلنے کر جانا 4 مینار کو، وہاں پر دیکھنا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوں، یہ کھجائے وہ کرے یہ کرے، اور نماز سے ہٹ جائیں گے کھجاتش نہیں، پوری کھجلی نماز میں چاہنے کی. اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہٹا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خارش کو جو ہے مسلط کر دیا. اور بھی شاید بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات میں کل جو ہے دوں گا. دعا فرمائیں. ہمیں کسی جماعت کے بارے میں کچھ برائی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقت سے آگاہی کرنا ہے کہ کون حق پر ہیں کون باطل پر ہیں. اور میں نے حدیثوں کے، قرآن کے، ائمہ کے اور تاریخ کے، مکے کی، مدینے کی سب حوالے دے دیے. وہ اس لیے تاکہ کل کوئی غیر مخلد آ کر آپ کو کہے نہیں صاحب 8 رکعت تراویح، تو ڈٹ کر آپ کہے اللہ کا کرم ہے ہم سنتوں پر عمل ہے.